حیدر ہانی سے ملنے کے لیے وہاں آ تو گیا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اندر کیسے جائے یا ہانیہ کو کیسے باہر بلوائے۔ تبھی اس کی نگاہ اس چوکیدار پر پڑی جس کی مدد سے وہ اس دن فرار ہوا تھا، مگر برزل بھائی نے کہا تھا کہ میں اس سے اپنی اصلی حالت میں جان پہچان نہیں کروا سکتا۔ برزل کی کہی تاکید پر وہ سر جھٹک کر کچھ اور سوچنے لگا۔ تبھی اس کی نگاہ مین گیٹ سے واپس آتی کچھ لڑکیوں پر پڑی جن میں عروج اور ہانیہ بھی تھی۔ یہ کہاں گئی تھی؟ وہ خود سے ہی سوال کرنے لگا اور اپنی گاڑی سے ہٹ کر ان کی طرف آیا۔ ایکسکیوز می مس، اپنی بھاری آواز میں وہ بولتا ہانیہ کو اپنی طرف متوجہ کر گیا جو کچھ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کون ہے ہانیہ، دفع کرو تم۔ عروج نے ہانیہ کو آگے بڑھنے کا کہا تو وہ بھی سر جھٹکتی آگے بڑھنے لگی کہ بے اختیار حیدر کو اسے آواز دینی پڑی۔ ہانیہ رکو۔ اپنے نام کی پکار پر نہ صرف اس کے قدم رکے تھے بلکہ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، پلیز 2 منٹ۔ حیدر کے التجائی لہجے پر ہانیہ نے ایک نظر اندر جاتی عورتوں اور گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو دیکھا اور پھر عروج کو اندر جانے کا کہہ دی اس کے تھوڑا سا فاصلے پر آ رکی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ مجھے نام کیا، سب کچھ پتا ہے آپ کے بارے میں مس ہانیہ۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب آپ کا؟ ارے مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں، پہلے آپ بتائیں کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ حیدر کے سوال پر وہ اسے گھورنے لگی اور پھر ایک جھٹکے سے واپسی کے لیے مڑنے لگی کہ حیدر کے اگلے قدم پر وہ حیران رہ گئی۔ وہی حیدر بھی اپنے اس عمل پر حیران تھا کہ وہ کیسے اتنی جرأت کر گیا کہ راہ چلتے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ چکا تھا وہ۔ ہانیہ پلیز میری بات سن کے جانا، میں سب بتاتا ہوں۔ حیدر اس کی آنکھوں کی تپش سے گھبراتا اس کا ہاتھ چھوڑ کر التجائیہ لہجے میں کہتا اسے غصہ دلا گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا راستہ روکنے کی اور مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور کیسے میرے بارے میں جانتے ہو، مگر آئندہ سے یہاں آ کر اس طرح کا تماشا کھڑا کر کے مجھے اس جگہ سے بھی نکلنے پر مجبور مت کرنا، اور نہ ہی اس خوش فہمی میں رہنا کہ میں اگر لاوارثوں کی طرح رہ رہی ہوں تو آسانی سے تمہارا نوالا بن جاؤں گی، میں تمہاری جان لے لوں گی، سمجھے تم؟ وہ اپنی زبان سے زہر اگلتی اندر کی طرف بڑھ گئی جبکہ حیدر سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ صدف کے ساتھ تو اتنی میٹھی بن کر رہتی تھی اور اب میرے ساتھ؟ اف، یہ تو برزل بھائی کے گروپ کی معلوم ہوتی ہے۔ برے پھنسے ہو تم بھی حیدر۔ وہ منہ میں بولتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کیا کہا تھا سلیمان کہ اس پر نظر رکھو، مگر تم نے کیا کیا؟ ہاں، تم نے میری سالوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ صرف 2 دن تم اسے فوکس میں نہ رکھ سکے۔ تمہاری 2 دن کی لاپرواہی نے مجھے کتنی بڑی اذیت سے دوچار کر دیا ہے، تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا حیدر بھی دوڑ کر باہر آیا تھا مگر برزل کو اس قدر غصے میں دیکھ کر سیڑھیوں کے پاس ہی تھم گیا۔ برزل بھائی I'm really sorry، پتہ نہیں کیسے۔ سلیمان شرمندہ سے بولنے کی کوشش کرنے لگا مگر برزل ابراہیم کی اگلی دھاڑ نے اس کے الفاظ منہ میں ہی بند کر دیے۔ کیسے پتہ نہیں چلا تمہیں؟ کیسے نہیں سلیمان؟ تم جانتے ہو نا کہ کتنے سال سے میں اس آدمی کے پیچھے ذلیل و خوار ہو رہا ہوں۔ میری جان اس کی قید میں ہے اور تم کیسے اتنی لاپرواہی برت گئے؟ کیسے؟ تم جانتے تھے نا کہ میری زندگی کا مقصد، میرے ماں باپ سے کیا وعدہ، ہمارا سکون، سب کچھ اس آدمی کے چلے جانے سے بھاڑ میں چلا گیا ہے۔ بھائی کیا ہوا ہے نینی کو؟ حیدر کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا اور برزل ابراہیم حیدر کو ساکت دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ ریلیکس حیدر، کچھ نہیں ہوا ہماری نینی کو اور میں اسے کچھ ہونے بھی نہیں دوں گا۔ کچھ دیر پہلے منہ سے آگ برسانے والے برزل سے وہ بہت مختلف ہو چکا تھا۔ حیدر کو اپنے ساتھ لگائے اسے تسلیاں دیتا فارسیہ کو وہ الجھن میں ڈال چکا تھا۔ وہ خود سے بولی، نینی کون ہے؟ پھر اس نے برزل کی طرف دیکھا جو سلیمان کو اسٹڈی میں جانے کا کہتا حیدر کو لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی بات سنیں۔ فارسیہ سلیمان کے پیچھے لپکتے ہوئے بولی تھی۔ جی بھابھی بولیں۔ سلیمان نے جھکی نظروں سے اس سے پوچھا تو وہ بولی، بھائی یہ نینی کون ہے؟ اس کے سوال پر سلیمان نے ایک نظر فارسیہ کو دیکھا اور دوسری نظر برزل کو جو اسی طرف آ رہا تھا۔ سلیمان بنا کچھ کہے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔
سنو، تم جاؤ روم میں فریش ہو کے سو جاؤ، رات کو ملتے ہیں۔ نرمی سے اس کا گال تھپتھپا کر وہ سلیمان کے پیچھے چلا گیا۔ فارسی نے پہلے حیدر کے کمرے میں جانے کا سوچا، مگر پھر نیند لینے کے خیال سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب سے پہلے تو ایس پی کا کام تمام کرو، میں اسے اور زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتا، کل اس کا آخری دن ہونا چاہیے۔ برزل نے لیپ ٹاپ کو اپنے آگے کرتے ہوئے سلیمان سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ لیکن بھائی، آپ ملاقات نہیں کریں گے اس سے؟ میں کچھ دیر تک نکلتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ مسٹر اور مسز وقار رانا کے جنازے پر کوئی ایسا بندہ جو پہلے نہ دیکھا ہو یا جس کے بارے میں تم مشکوک ہو؟ برزل کا غصہ اب اتر چکا تھا، اس لیے وہ جلد سے جلد اب اس معاملے کو ہینڈل کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کام میں صرف کچھ دن ہی بچے تھے۔ بھائی، جنازے پر تو نہیں، مگر اس کے کمرے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک آدمی مشکوک لگا جو بڑی پریشانی سے اس کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ سلیمان نے اپنے موبائل کی سکرین اس کے سامنے کی، جہاں وہ آدمی مسز رانا کا لاکر کھولنے کی کوشش میں تھا۔ بھائی، سبھی لوگ جنازے کے ساتھ گئے تھے، مگر یہ کمرے میں موجود تھا۔ سلیمان نے برزل کو انفارم کیا، جو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور پھر جیسے مسکرایا۔ سلیمان، یہی وہ بندہ ہے جو ہمیں نینی تک لے کر جائے گا۔ مطلب میں سمجھا نہیں بھائی۔ سلیمان ناسمجھی سے دیکھنے لگا تو برزل نے اپنے لیپ ٹاپ سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ سلیمان، یہی بندہ آج سے 5 سال پہلے نینی کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ سلیمان نے غور کیا تو دونوں سیم ہی تھے۔ اس لیے کہوں کہ اسے کہاں دیکھا ہے میں نے؟ سلیمان بھی اب کی بار کچھ ریلیکس ہوا تھا۔ اوکے، اب میں ایس پی سے ملنے جا رہا ہوں، تم ایسا کرو کہ اس بندے کی موجودگی کہاں کہاں ہو سکتی ہے، سب جگہوں کی اپڈیٹ مجھے سینڈ کر دینا، اوکے؟ اور دوسری بات، اوپر تک خبر پہنچا دو کہ برزل ابراہیم اصل میں ہے کون۔ اس کا اشارہ جس طرف تھا سلیمان سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے سر ہلایا۔ برزل نکلنے لگا کہ فارسیہ کا خیال کرتے کمرے میں واپس آیا، جہاں وہ سکون سے بیڈ پر آرام کر رہی تھی۔ برزل جانتا تھا کہ وہ اس کے آج کے رویے پر کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ برزل نے اپنی پریشانی میں اس کی پریشانی اگنور کر دی تھی۔ تم نہیں جانتی اور نہ کبھی جان سکو گی کہ تمہارے باپ نے کس قدر اذیتیں دی ہیں ہمیں، اس لیے ہو سکے تو اپنے باپ کے قتل پر مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہیں بہت بڑی تکلیف دینے جا رہا ہوں، پر وہ شخص اس قابل نہیں کہ اسے تمہارے آس پاس بھی برداشت کیا جائے۔ برزل فارسیہ سے مخاطب تھا، جو ان سب باتوں سے انجان نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ برزل نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اس پر کمبل ٹھیک کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناظر اوان شکستہ سا سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تھا۔ دلاور کا کچھ اتا پتا نہ تھا۔ اپنے لیدر کی فیکٹری میں لگی آگ اور شاہزر اوان کے ہارٹ اٹیک کی خبر نے اسے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ اوپر سے رئیس جیسے لوگ بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، جن کی وجہ سے وہ اس حال تک پہنچا تھا۔ برزل ابراہیم، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ برزل سے نفرت تھی اس کی اتنی زیادہ کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ تبھی ایک سپاہی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ ناظر اوان اپنے کسی پیاری کو دیکھنے کی چاہ میں جھٹکے سے اٹھا تھا، مگر برزل ابراہیم کو سامنے پا کر وہ چونک اٹھا، پھر نفرت اور غصے کی شدت سے وہ پھٹ پڑا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی آنے کی؟ کیا یہ سب کر کے اور میری فیکٹری میں آگ لگا کر تم جیت گئے ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ناظر اوان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے ایس پی، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ اپنی تسکین کے لیے ناظر اوان اتنا گر سکتا ہے کہ اپنی بہن کی بھی جان لے سکتا ہے۔ برزل کے سرد لہجے پر وہ چونکا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کون ہے میرا دشمن جو تم سے یہ سب کروا رہا ہے؟ کون ہے بولو؟ کیا وہ رفیع جو بھاگ گیا تھا یہاں سے؟ مجھے اس پر شک تھا کہ وہی ہے تمہارے پیچھے۔ کیا لگتے ہو تم؟ کیا اس کے بیٹے ہو؟ ارے جو مرضی کر لو، میرا کچھ بگاڑ نہ پاؤ گے تم۔ بس مجھے یہاں سے نکلنے دو ایک دفعہ، پھر تم سب کو دیکھ لوں گا، اور اپنی بیٹی کو بھی تم سے طلاق۔ زبان بند کرو، میری بیوی کا نام اپنی زبان سے مت لو ناظر اوان، کیونکہ تم باپ کہلانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ جس نے اپنی بیٹی کو ہی نقصان پہنچانے کے لیے دلاور کو بھیج دیا، اپنی سگی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈلوانے کے لیے، ایک باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ برزل کے ٹھنڈے لہجے پر ناظر اوان بھی سن ہوا تھا۔ افسوس تو تمہیں ہوا ہوگا دلاور کی موت کو سن کر اور اپنی بیٹی کے زندہ بچ جانے کا۔ کیا تم نے مار دیا دلاور کو؟
وہ باپ کیا انسان کہلانے کے لائق بھی نہ تھا۔ برزل نے اسے افسوس سے دیکھا۔ تو کیا کرنا چاہتے تھے تم؟ فارسیہ کو نقصان پہنچا کر مجھے جیل کے اندر کرنے کے لیے فارسیہ کو قربان کرنا چاہتے تھے نا، تاکہ تم مجھے آسانی سے مار سکو، جیسے آج سے 15 سال پہلے تم نے ایک ابراہیم نامی انسان کے ساتھ کیا تھا نا۔ وہ 2 پل کو رکا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ تم نے میری ماما کو کیسے موت دی ہوگی، کیونکہ تمہارے جیسا پتھر دل انسان ہی یہ کام کر سکتا ہے، اور تم وہ ہو۔ اب کی بار ٹھٹکنے کی باری ناظر اعوان کی تھی۔ ناظر اعوان کا دماغ جو پہلے ان حادثوں کے صدمے مشکل سے برداشت کر رہا تھا، اب تو یہ خبر سن کر سن ہو گیا تھا۔ میں مسز عائشہ ابراہیم کا بیٹا ہوں، جو بدقسمتی سے تمہاری بہن تھی۔ ایسا کیسے؟ عائشہ کی تو بیٹی تھی، وہ جسے اغوا کروایا تھا۔ ناظر اعوان کے منہ سے نکلے ان الفاظ کو بڑی مشکل سے برزل نے برداشت کیا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اس کا مکار کا منہ نوچ لے، جس نے اسے ماں باپ کو ابدی نیند سلا دیا تھا اور معصوم سی بچی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ عائشہ کا بیٹا تھا برزل ابراہیم، جو تمہارے سامنے کھڑا ہے ناظر اعوان، تمہیں تمہارے کیے کی سزا دینے کے لیے، تاکہ کچھ تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ کیسے تم اتنا بوجھ لے کر اس دنیا سے جاؤ گے؟ ہاں؟ ناظر اعوان نے اب کی بار غور سے اسے دیکھا تو وہ اسی ابراہیم کا بیٹا لگا جسے اس نے جھوٹے کیس میں پھنسا کر جیل کے اندر ہی مروا دیا تھا اور عائشہ کو گھر جا کر موت کی گہری وادی میں دھکیل دیا تھا۔ پہلے جتنی بار بھی اس سے ملا تھا، ہمیشہ نفرت اور غصے کی آگ میں جلتا، اس کے نقوش پر دھیان دینے سے قاصر رہا تھا، جو ہو بہو ابراہیم سے ہی ملتے تھے۔ تمہاری بدقسمتی ناظر اعوان کہ میں اس وقت رفیع چاچو کے ساتھ تھا، اور شاید تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی تھی، اسی لیے تو اللہ نے مجھے زندہ رکھا، تمہارے کیے کا تم سے حساب لینے، جو تم نے میرے پیاروں کے ساتھ کیا۔ ناظر اعوان، برزل ابراہیم کے لب و لہجے میں اس کے لیے سرد مہری اور نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ناظر اعوان اس کے اس انداز پر گھبرایا تھا، مگر پھر جیل کا خیال آتے ہی ریلیکس ہوا تھا، اس چیز سے بے خبر کہ برزل طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ افسوس ناظر اعوان، تمہاری یہ جیل جس میں تم نے اپنا راج بنایا ہوا تھا، یہ بھی تمہیں مجھ سے محفوظ نہ رکھ پائے گی۔ برزل نے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک باکس سامنے کیا، جس پر ناظر اعوان کی نظر اب اٹھی تھی۔ کیا کرنے لگے ہو تم؟ سپاہی شوکت! وہ خوف کا شکار ہوا تھا، اور برزل یہی چاہتا تھا کہ ڈر اور خوف سے ہی وہ مر جائے، تاکہ اسے یاد آئے کہ اس نے کیا کیا ظلم کیا ہے۔ افسوس کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے ایس پی، وہ دیکھ رہے ہو، یہ ساؤنڈ پروف آلہ ہے، اس سے تمہاری چیخ و پکار کوئی سن نہیں پائے گا سوائے موت کے فرشتے کے۔ برزل نے چھت کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں کالے رنگ کا مقناطیس شکل کا ایک آلہ چھت سے لگا ہوا تھا۔ یہ کیسے کیا تھا؟ اس کا جواب مانگنے کی ناظر اعوان میں اب ہمت نہ تھی اور نہ ہی ضرورت تھی۔ اور یہ چھوٹا سا تحفہ تمہارے داماد کی طرف سے۔ برزل نے وہ باکس اوپن کر کے جیل میں پھینک دیا، اور اس میں نکلنے والے 2 بچھوں کو دیکھتا ناظر اعوان خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ یہ تمہیں مار دیں گے یا تم ان دونوں کو مار دو گے؟ میرا مقصد صرف تمہیں ٹارچر کرنا ہے، مر تو تم کل ہی جاؤ گے۔ برزل نے یہ کہتے ہوئے واپسی کو قدم موڑے تھے، اور پیچھے ناظر اعوان کی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں تھیں، جو کہ اس جیل کے اندر ہی دب کر رہ گئی تھی۔ برزل گھر آیا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ مس سونا سے حیدر کے بارے میں پوچھتا اس کے کمرے میں چلا آیا، جہاں وہ اور فارسیہ باتوں میں مصروف تھے۔ وہ خوش مزاجی سے بولا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کچھ نہیں بھائی، میں اور بھابھی بس باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، تمہاری بھابھی مجھ سے تو باتیں نہیں کرتی؟ برزل کے شکایتی لہجے پر فارسی نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ بھائی، آپ سے پیار سے باتیں کریں گے تو بھابھی بھی کریں گی نا، کیونکہ آپ تو ہر وقت آگ بگولا ہی رہتے ہیں۔ حیدر نے اسے اپنی طرف گھردے پا کر زبان دانتوں تلے دبائی تھی، ورنہ ہو سکتا تھا کہ برزل اس کی گردن ہی دبا دیتا۔ چلو، یہ طریقہ بھی آزما ہی لیں گے۔ فارسیہ، تم ذرا ایک کپ کافی کا تو لے آؤ کمرے میں، مس سونا نے بنا دی ہوگی۔ برزل نے نرمی سے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ فارسیہ کے جانے کے بعد برزل اس کی طرف مڑا اور بولا، حیدر، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام بھائی؟ پہلے پرومس کرو کہ تم چاچو کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے، یہ ہم بھائیوں کا سیکرٹ ہے، اپنی بہن کو واپس لانے کے لیے۔ برزل کا اشارہ سر رفیع کی طرف تھا۔ اوکے بھائی، میں چاچو کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ حیدر نے اسے یقین دلایا، جس پر برزل اسے کچھ سمجھانے لگا تھا۔
جب 15 منٹ بعد برزل کافی کا کپ لیے اپنے کمرے میں آیا تو فارسیہ وارڈروب سے اپنا نائٹ ڈریس نکال رہی تھی۔ برزل نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا اور قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فارسیہ کو اپنی بازوؤں کی گرفت میں جکڑ لیا کہ وہ جو اس آفت کے لیے بالکل تیار نہ تھی، دھک سے رہ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں پیار کرنے کی چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں باتوں سے زیادہ عمل کرنے کو پیار سمجھتا ہوں۔ آپ صبح پریشان تھے نا، کیا ہوا تھا؟ فارسیہ کی سوئی اس کی صبح کے رد عمل پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ برزل نے گہرا سانس لیتے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور بولا، ہاں میں کچھ پریشان تھا، اس لیے تمہیں بھی نظر انداز کیا، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ برزل نے یہ کہہ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو وہ بولی، یہ نینی کون ہے؟ نینا ہماری بہن ہے، حیدر کی چھوٹی بہن۔ وہ آج سے 15 سال پہلے، جب وہ 6 سال کی تھی، اسے اغوا کیا گیا تھا۔ 5 سال پہلے میں اس تک پہنچ سکا تھا۔ میری اس پر نظر تھی اور سکون تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ بس اسے واپس گھر لانے پر میں کام کر رہا تھا کہ آج صبح مجھے خبر ملی کہ نینی کو ملک سے باہر لے جایا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا۔ اوہ، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ وہاں جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ پاکستان میں ہی ہے۔ کہاں ہے یہ بھی کچھ دنوں تک پتہ چل جائے گا۔ اس کے کہنے پر فارسی بولی، انشاءاللہ ضرور۔ اوہ، تم جانتی ہو کہ تم سے محبت کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ میرا ڈر؟ فارسی کے بے اختیار کہنے پر وہ ہنسا، جس پر وہ خجل سی ہو گئی۔ پھر وہ بولا، بالکل نہیں، وجہ تمہاری معصومیت تھی، بلکہ اب لگ رہا ہے کہ اتنی بھی معصوم نہیں ہو جتنی میں نے تمہیں سمجھا تھا۔ تو کیا میں چالاک ہوں؟ وہ خفکی سے پوچھنے لگی تو اس نے کہا، ہاں بہت چالاک، کہ مجھے پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور مجھے لوٹ لیا تم نے۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ فارسی جو اس کے بوجھل لہجے اور قربت پر پزل ہو رہی تھی، اس کی بھرپور شرارتوں سے گھبرا کر ادھر ادھر پناہ کی تلاش میں دیکھنے لگی، مگر آخرکار اس کے سینے میں ہی چھپ کر پناہ لینی پڑی، جو اپنی بھرپور محبت کا یقین اپنے عمل سے دلاتا اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر چکا تھا۔ ناظر اوان مر گیا۔ برزل ابراہیم کو یہ اطلاع صبح 7 بجے ہی مل چکی تھی، اور تب سے وہ اپنے کمرے میں چکر لگاتا فارسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے یہ خبر دینی چاہیے یا نہیں۔ اگر نہیں تو کس طرح روکا جائے، اور اگر ہاں تو کیسے اسے اس غم سے دوچار کیا جائے۔ آج برزل ابراہیم اپنے ماں باپ کے قاتل کو اپنے انجام تک پہنچا کر پرسکون ہو گیا تھا، ورنہ 15 سال سے وہ اذیت میں مبتلا تھا کہ اس کے ماں باپ کا قاتل کیسے گھوم پھر رہا ہے، جس نے ایک بہن کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور ابراہیم کو کسی جیلی کیس میں گرفتار کروا کر پولیس مقابلے کا نام دے کر ابدی نیند سلا دیا تھا۔ برزل ابراہیم تب اپنے چاچو، چچی اور حیدر کے ساتھ اپنی پھوپھو کے پاس چلا گیا تھا، جبکہ نینا، جس کی عائشہ کے ساتھ بہت بنتی تھی، وہ عائشہ کے ساتھ ہی رک گئی، جس سے ناظر اوان کو لگا کہ عائشہ کی بیٹی ہے، جسے اس نے اغوا کروا دیا تھا، مگر بعد میں اغوا کرنے والا آدمی فرار ہو گیا تو ناظر اوان نے اس خبر کو کچھ اہمیت نہ دی، بلکہ جان چھوٹی کہہ کر اپنی زندگی میں گم ہو گیا۔ رفیع جو آنسا پھوپھو کے شوہر بھی تھے اور ابراہیم کے کزن بھی، اس کی مدد سے ہی برزل ابراہیم یہاں تک پہنچ پایا تھا، کیونکہ عائشہ کی فیملی کے بارے میں ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے برزل کو ان کو ڈھونڈنے میں کافی عرصہ کوشش کرنی پڑی، اور آج اس کی یہ کوشش رنگ لائی تھی۔ وہ فارسی کے موبائل پر بار بار آتی ماہپارہ بیگم کی کال دیکھ چکا تھا، اس لیے ایک فیصلے پر پہنچتے اس نے کال پک کر لی۔ فاری، تمہارے پاپا نہیں رہے۔ ماہپارہ بیگم کی بھیگی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اوکے، وہ جنازے کے ٹائم آ جائے گی، مگر ایک بات مسز اوان۔ ماہپارہ بیگم جو اس کی آواز پر چونکی تھی، اس کی بات پر بولتے بولتے رک گئی۔ فارسی کے ساتھ اگر کسی نے بھی مس بیہیو کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اپنے بیٹوں سے بھی کہہ دیجیے گا کہ بنا ثبوت اگر انہوں نے فارسی کے سامنے میرا نام لیا تو وہ بھی اپنی گنتی شروع کر لیں، کیونکہ عائشہ ابراہیم کا خون اتنا سستا نہ تھا۔ برزل ابراہیم کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا، وارننگ، غصہ، اور آخر میں جس راہ سے اس نے پردہ اٹھایا تھا۔ دوسری طرف ماہپارہ بیگم تو حیران سی اپنے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ حق دگ سی بار بار برزل ابراہیم کے آخری الفاظ یاد کر رہی تھی۔ عائشہ کا بیٹا ہے؟ کیا یہ عائشہ کا بیٹا ہے؟ ماہپارہ بیگم نے آنکھوں میں آئے آنسو کو ہاتھ سے صاف کیا۔ وہ تو عائشہ پر کیا ایک ایک ظلم جانتی تھی۔ تو تم اس گناہ میں بھی سرخرو ہو گئے برزل، قصاص تمہارا حق تھا۔
وہ ہولے سے بولی۔ اب ان کو پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے، اس لیے اپنے دونوں بیٹوں کا انتظار کرنے لگی تاکہ ان کو سچ بتا کر ان کے اندر پلنے والے انتقام کو ختم کر سکے۔ برزل نے فارسی کو یہ خبر دیتے ہوئے بڑی نرمی سے سنبھالا تھا، کیونکہ وہ جس طرح ٹوٹ کر بکھری تھی، برزل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی ایک عام سی بیٹی تھی جو اپنے باپ کی سختی اور ظلم سے واقف ہو کر بھی اس سے محبت کی انتہا پر تھی۔ سلیمان خدشات کی بنا پر آوان ہاؤس میں فارسی کے ساتھ جانا چاہتا تھا، مگر برزل نے اسے منع کر دیا اور خود ساتھ آیا۔ فارسی کو اندر بھیج کر وہ خود باہر ہی کھڑا رہا۔ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے 3 گھنٹے وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور ساتھ وہ اندر کی ساری خبر سلیمان سے لیتا رہا، جس نے آوان ہاؤس کے کیمرے ہیک کیے ہوئے تھے۔ فارسی کے بھائیوں نے برزل کو دیکھ کر سوائے گھورنے کے اور کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، اور کیوں نہیں کیا یہ برزل اچھی طرح جانتا تھا۔ کیا آپ جنازے کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ سوجی ہوئی آنکھیں لیتی وہ روتی ہوئی اس کے سامنے آ کر پوچھ رہی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں ناظر آوان کو قبر بھی نصیب نہ ہونے دیتا، اور تم جنازے کی بات کرتی ہو۔ برزل نے اپنے سے کچھ فاصلے پر ناظر آوان کی لاش کو سرد نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر فارسی کا خیال کرتے ہوئے بولا، مجھے ضروری کام ہے، تم چلو اب، میں یہاں رکنا چاہتی ہوں کچھ دن۔ فارسی کی بھیگی آواز پر برزل نے دانت پیس کر مٹھیاں بیچ لی۔ اس نے بمشکل خود کو سخت بات کہنے سے باز رکھا تھا۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، مگر تمہارے بھائی تمہاری یہاں موجودگی سے خوش نہیں، اور تم جانتی ہو کہ کس طرح کے حالات رہے ہیں، اس لیے تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ نہیں، آپ فکر مت کریں، مجھے وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ماما بہت رو رہی ہے اور مجھے بھی ماما کے پاس رہنا ہے۔ برزل نے دیکھا اس کی آنکھیں مسلسل رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھی۔ برزل کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر صرف فارسی کے غم سے، ورنہ ناظر آوان کو تو وہ 100 دفعہ مارنے کو بھی تیار تھا۔ اوکے، میں کل لینے آ جاؤں گا تمہیں، اپنا خیال رکھنا۔ برزل نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ فارسی نے محسوس کیا تھا کہ پچھلے 5 گھنٹوں سے اس نے ایک دفعہ بھی فارسی کے ساتھ اس کے بابا کے مرنے کا افسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ برزل کو افسوس تو تھا ہی نہیں، بس خوشی تھی جس کو وہ چھپا رہا تھا۔ بھائی، آپ بھابھی کو وہاں چھوڑ کر کیوں آگے؟ حیدر کو فارسی کا وہاں رکنا پسند نہیں آیا تھا، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ زہر تو برزل کو بھی لگ رہا تھا۔ حیدر، میری بیوی کا باپ مرا ہے، ایک بیٹی کا باپ۔ اب میں ایک بیٹی کی فیلنگز کیسے ہرٹ کرتا؟ بٹ ڈونٹ وری، ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ دوسرا، میری اس پر کیا، اس کے گھر کے ایک ایک بندے پر نظر ہے۔ اس گھر کے باہر 2 گارڈز ہیں جو میرے بندے ہیں، اس گھر کے اندر ایک ملازمہ ہے جو میرے لیے کام کر رہی ہے، سو اب تم اس کی ٹینشن مت لو۔ برزل نے اسے ریلیکس کیا، جس پر وہ بھی ریلیکس ہو گیا۔ مس سونا، ایک کپ کافی پلیز۔ برزل نے مس سونا کو مخاطب کیا، جس پر وہ سر ہلا کر کچن میں چلی گئی۔ یہ سلیمان بھائی کہاں جا رہے اتنا تیار شیار ہو کے؟ حیدر نے سلیمان کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا، جو بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ اور بلیک لیدر کی جیکٹ میں بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیوں، کیا کوئی ڈیٹ کا سین ہے کیا؟ حیدر کی آنکھیں ٹپ ٹپانے پر وہ ایک مکہ اسے لگاتا باہر چلا گیا۔ بھائی، میں کہہ رہا ہوں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، حیدر نے برزل سے کہا، جو اپنے موبائل پر بیزی تھا۔ کوئی گڑبڑ نہیں حیدر، وہ تمہاری طرح چوری چھپے کچھ نہیں کرتا۔ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب یہی کہ تم سہارا فاؤنڈیشن میں کس لڑکی سے ملنے گئے تھے، بتاؤ مجھے۔ برزل کے براہ راست پوچھنے پر حیدر اچھلا تھا اپنی جگہ سے۔ میں گیا تھا؟ کب؟ کس نے کہا؟ وہ اچھا بھلا گھڑبڑا گیا تھا۔ کیا میں اس لڑکی کے کپڑوں کا کلر بھی بتاؤں تمہیں حیدر، یا اس کی وہ وارننگ جو تمہیں وہ دے کر گئی تھی؟ آپ نے پھر سے امجد کو میرے پیچھے لگا دیا۔ بھائی، بندے کی پرائیویسی بھی تو ہوتی ہے نا کچھ۔ وہ روتی ہوئی شکل بنا کر بولا، ہاں جی بالکل ہوتی ہے پرائیویسی، مگر بندے کی، تم جیسے بندر کی نہیں۔ اب کی بار جاؤ تو ذرا ہمت سے جانا اور 2 ٹوک بات کرنا۔ اگر اسے عزت دینا چاہتے ہو تو پہلے اسے اپنی عزت بناؤ۔ برزل اٹھ کھڑا ہوا اور مس سونا کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ حیدر برزل کی بات پر خوش ہوتا، پہلی بات پر ناراض اور دوسری بات پر خوش ہوتا، اب آئندہ کی ملاقات کے بارے میں سوچنے لگا، جس میں وہ سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا اور ہانیہ کو پرپوز بھی کرنا چاہتا تھا۔ شکر ہے تم آ تو گئے۔ شہانہ ایک ادا سے سلیمان کے ساتھ لگی تھی، جس نے آگے سے بھی گرم جوشی دکھائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تو ہے نا ڈارلنگ کہ برزل ابراہیم کو ڈاج دے کر آنا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتا کہنے لگا، تو کب تمہارا کام ختم ہوگا؟
جب تم اس برزل ابراہیم کی غلامی سے آزاد ہوگے؟ شاہانہ نے ہمیشہ کی طرح سوال کیا تو وہ بولا، بہت جلد۔ میں خود بھی بہت تنگ آ چکا ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں شاہانہ، اس شخص کا حکم مانا کتنا مشکل کام ہے جس سے آپ حد سے زیادہ نفرت کرتے ہوں، اور میری نفرت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان دونوں بھائیوں کے لیے جن کو یہ پتہ نہیں کہ میں ہی ان کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ سلیمان ایک کہکہا لگاتا شاہانہ کے ہاتھ سے وائن کا گلاس پکڑ چکا تھا۔ اور وہ ہیں کہ مسلسل میرے سنی سے بیوقوف بنتے جا رہے ہیں، جسے وہ یہاں وہاں ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو ان کے سامنے ہے۔ شاہانہ بھی خوب ہنس رہی تھی۔ ابھی تو کھیل شروع ہے ڈارلنگ، تمہیں نہیں پتا کہ کتنی مشکل سے میں اس برزل ابراہیم کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوا، اور کس قدر ڈی گریڈ کیا اس نے مجھے، اور میں برداشت کرتا رہا۔ اور وہ تھپڑ جو 4 دن پہلے اس نے مجھے سب کے سامنے مارا، وہ سود سمیت اسے لوٹاؤں گا، تم دیکھتی جاؤ بس۔ بیچے لہجے میں وہ کہہ رہا تھا، اور سلیمان کی آنکھوں میں نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ سود سمیت اسے بہت کچھ ملنے والا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے سیکرٹ کس بندے کے ہاتھ دے رہا ہے، اور یہی اس کی بھول اس کی بربادی لے کر آئے گی۔ شاہانہ بھی کم نہ تھی، آخر کو وہ بھی برزل کی ڈسی ہوئی تھی۔ پہلے آفندی، پھر سونیا، مسٹر اور مسز رانا اور شیخ بھی، دیکھتے دیکھتے اس نے ہمارے کتنے بندوں کو مار دیا، اور مجھے سب دیکھ کر بھی برداشت کرنا پڑا، صرف 9 گروپ کی اس فائل کے لیے جو اس رفیع کے پاس ہے، مگر برزل کی وجہ سے میں ابھی تک اسے حاصل نہیں کر پا رہا۔ اس وقت سلیمان ایک الگ ہی روپ میں تھا، جس کے لب و لہجے میں پہلے والی نرمی اور حلاوت سب غائب تھا۔ ریلیکس میری جان، تم سب حاصل کرو گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے برزل کی بربادی، جس کی شروعات میں اس کی بیوی سے کروں گی، کیونکہ مجھے وہ زہر لگتی ہے۔ شاہانہ کی آنکھوں میں مری میں شاپنگ کرتے برزل اور فارسی کی مسکراتے چہرے لہرائے تو وہ نفرت سے بولی تھی، کیونکہ وہ برزل کے پاس فارسی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور یہ سلیمان بھی جانتا تھا، اسی لیے تو سلیمان کے ساتھ کام کرنے پر وہ راضی ہوئی تھی۔ فارسی نے ماہپارہ بیگم کے کمرے میں جھانکا، جہاں وہ بیڈ پر آرام کر رہی تھی۔ فارسی ان کے پاس چلی آئی۔ مما، آؤ میری جان۔ مما، وہ برزل مجھے لینے آئے ہیں باہر، میں نے سوچا آپ سے مل کر جاؤں۔ فارسیہ کچھ مدھم لہجے میں بولی، کیونکہ کل کا وہ دیکھ رہی تھی، سوائے ماہپارہ بیگم کے کوئی بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ بھائیوں نے اتنا نہیں کیا تھا کہ گلے سے لگا کر اسے دلاسا ہی دے دیں۔ برزل ٹھیک تو رہتا ہے نا تمہارے ساتھ؟ جی ماما، وہ بہت اچھے ہیں۔ چلو شکر ہے، اب میں تمہاری طرف سے بالکل بھی فکر مند نہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، ماما، بابا کو کس نے مارا ہے؟ کیا مطلب؟ تمہیں بتایا تو تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ماما، چاچی کہتی ہیں کہ برزل نے مارا ہے ان کو، قمر بھائی نے بھی یہی کہا ہے۔ وہ کچھ روحان سی ہو رہی تھی، اور کچھ خوف زدہ تھی، اور کچھ بے یقینی سی بھی تھی اس کے لہجے میں۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ برزل کی تمہارے بابا کے ساتھ دشمنی کو سب جانتے ہیں، اس لیے ان کو شک ہے، مگر ایسا کچھ نہیں، کیونکہ برزل اپنے ماموں کو کیسے مار سکتا ہے؟ ماہپارہ بیگم کے انکشاف پر وہ ساکت ہوئی۔ کیا مطلب ماما؟ ماموں؟ ہاں بیٹا، مطلب یہی کہ برزل تمہاری عائشہ پھوپھو کا بیٹا ہے، تو وہ کیسے اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہے؟ تم اپنے دل سے پوچھو، کیا برزل تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اور کیا تم یوں ہی ہر کسی کی باتوں میں آ کر برزل پر شک کرو گی؟ ماہپارہ بیگم اس کا ذہن ہر قسم کی سوچ سے پاک کرنے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فارسیہ برزل سے بدظن ہو اور ان کا گھر خراب ہو۔ ناظر اعوان کے ساتھ جو بھی کیا وہ اس پر برزل کو حق پر سمجھتی تھی، کیونکہ ناظر اعوان نے عائشہ اور ابراہیم کے ساتھ جو کچھ کیا، ماہپارہ بیگم اس کی گواہ تھی۔ نہیں ماما، میں نے تو ویسے ہی آپ سے پوچھا، کیونکہ چاچا کو جو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس کا قصوروار بھی وہ برزل کو ٹھہرا رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ تمہارے شوہر کی وجہ سے ہمارا بزنس ٹھپ ہو گیا۔ ارے نہیں، وہ تمہارے چاچا کی حالت پر ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں، تم اس کی فکر مت کرو اور اپنے گھر پر توجہ دو۔ اب جاؤ، برزل تمہارا ویٹ کر رہا ہوگا، اور میں ملنے آیا کروں گی تم سے۔ وہ جب باہر آئی تو برزل گاڑی کے پاس کھڑا موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ کیسی ہے میری جان؟ برزل موبائل جیب میں رکھتا گرم جوشی سے اس کی طرف بڑھا تھا، اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اس کی پیشانی چوم گیا، تو وہ بولی، میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ برزل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی، بس میں نیند پوری نہیں کر سکی۔ اوکے، اب گھر جا کر جتنا چاہو ریسٹ کر سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ برزل نے اسے پیار سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ برزل لاؤنج میں لیپ ٹاپ پر ہی کچھ کام کر رہا تھا جب اس نے سلیمان کو لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ برزل نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ دی اور بولا، آ گئے تم؟
جی بھائی آ گیا. بہت دیر لگا دی تم نے، جبکہ حارث نے تو 2 گھنٹے قبل ہی تمہیں فری کر دیا تھا. ہاں بھائی، وہ ایک کام یاد آ گیا تھا اس لیے. سلیمان نے پورے اعتماد سے جواب دیا تو برزل نے سر ہلا دیا. اچھا سنو، میں 2 دنوں کے لیے حیدر اور فارسیہ کو آنسا پھوپھو کے پاس دبئی بھیج رہا ہوں تاکہ فارسیہ ذرا اپنے بابا کے غم سے دھیان ادھر ادھر بڑھا سکے، اور حیدر بھی جانا چاہ رہا تھا تو تم دیکھ لو اس کے پاسپورٹ اور ٹکٹس وغیرہ. سلیمان اس کی بات پر کچھ حیران ہوا تھا مگر ظاہر نہیں کیا. شاید ان کے جانے کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. جی ٹھیک ہے بھائی، میں 1-2 دن میں کر دیتا ہوں. اوکے گڈ سلیمان. برزل نے پھر سے لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھ لیا تو سلیمان بھی سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا آیا. یہ فیصلہ کیوں کر ہوا؟ وہ اسی سوچ میں گم تھا جب حیدر کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف مڑا. حیدر نے پوچھا، بھائی آپ فری ہیں نا؟ ہاں بالکل، تم آؤ نا حیدر. بھائی آپ اتنا تیار شیار ہو کر کس خاتون سے ملنے گئے تھے، بتائیں مجھے. حیدر کو تب سے یہی مروڑ اٹھ رہے تھے. خاتون سے کیوں کر ملوں گا میں؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے حیدر. خاتون سے کیوں ملا جاتا ہے کسی خاتون سے؟ ارے بھائی کوئی عشق وشق کے لیے ہی نہ. نہیں حیدر، عشق وشق وہ بھی ہماری کیٹیگری میں بالکل نہیں لڑکے. سلیمان کی بات پر حیدر کی آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا چہرہ آیا. مگر بھائی محبت ہونے کو ہو جاتی ہے، اس میں کسی کیٹیگری کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. خیر ہے نا چھوٹے، تم تو نہیں اس چکر میں پڑ گئے کہیں. سلیمان نے سر سے پاؤں تک اسے مانی خیزی سے دیکھا تو حیدر سر کھجانے لگا. ابھی کہاں بھائی، ابھی تو شروعات کی تھی، مگر برزل بھائی نے پلان ہی چوپٹ کر دیا. کیوں؟ سلیمان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھ گیا. آپ کو نہیں پتا کہ بھائی ہمیں دبئی بھیج رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے؟ ہاں تو تم خود ہی ایکسائٹڈ تھے نا وہاں جانے کے لیے. وہ تو پہلے تھا نا، اب تو زبردستی بھیج رہے ہیں بھائی مجھے. میں نے کہا کہ بھابھی کو بھیج دیں، پر نہیں، وہ مجھے بھی ساتھ جانے کو ہی کہہ رہے ہیں. حیدر جسے ہانی سے ملنا تھا اور اس نے اتنا پلان کیا ہوتا، اب وہ کڑ رہا تھا. ابھی تو میری لو سٹوری پہلی قسط پر تھی کہ بھائی نے ایک لمبا گیپ دے دیا، اب کیا کروں میں. وہ اپنا ہی رونا رو رہا تھا اور اس کے برعکس سلیمان کچھ اور سوچ رہا تھا. لیکن حیدر، برزل بھائی تو کہہ رہے تھے کہ حیدر خود جانا چاہتا ہے. ارے نہیں، میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ بھائی سے سفارش کریں نا میری، یا 1 ہفتے کی مہلت دے دیں. میرا ذرا بھی دل نہیں جانے کا. اوکے میں بات کروں گا، تم فکر مت کرو. ہائے شکریہ مائی ہینڈسم برو. حیدر اسے مکھر لگانے لگا تو سلیمان نے مسکراتے اس کے بال بگاڑے. حیدر کے جانے کے بعد وہ مسلسل کچھ سوچتا رہا، پھر جیسے اس کی آنکھیں چمکی تھی اور وہ جلدی میں کمرے سے باہر نکلا تھا. برسل دیکھ رہا تھا کہ جب سے وہ اوان ہاؤس سے واپس آئی تھی کچھ گم سم اور بجھی بجھی سی تھی. وہ آج اپنے سارے ضروری کاموں کو لات مارتا آج کا دن اس کے ساتھ بتانے والا تھا. وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ کر پوچھنے لگا، کیا سوچا جا رہا ہے؟ نہیں کچھ بھی تو نہیں. فارسی نے دیکھا کہ وہ انہی کپڑوں میں تھا جو اس نے جاگنگ کے لیے پہنے ہوئے تھے. کیا آپ آج آفس نہیں جائیں گے؟ ارے نہیں، اداس بیوی کو چھوڑ کر کون پاگل آفس جائے گا آج. آپ جائیں گے؟ وہ بے ارادہ ہی اس کے لبوں سے وہ بے ارادہ ہی بولی تھی اور برزل اچھل کر اس کی طرف پلٹا تھا. کیا کہا؟ وہ میرا مطلب تھا کہ آپ کو کیوں لگا کہ میں اداس ہوں. وہ گڑبڑا کر صفائی دینے لگی اور پھر بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی. میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس اس ادا پر تو 7 خون بھی معاف کیے جا سکتے ہیں میری جان. اس کا اشارہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر تھا جس پر وہ خجل ہوتی ہاتھ چھوڑ گئی، مگر برزل نے اسی ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا. تم 2 دن سے چپ چپ ہو فارسیہ، تمہاری یہ خاموشی میری جان جلا رہی ہے. اب کہ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ دبانے لگا تو وہ بولی، وہ آپ سے کچھ پوچھنا تھا. آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ اس کے عجیب سے سوال پر برزل کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے، مگر اس کی کیفیت کا اندازہ کرتا وہ آسانی سے جواب دے گیا، تمہارا شوہر ہوں اور کیا. نہیں اس کے علاوہ. فارسیہ کے اس سوال پر جیسے وہ سارا معاملہ سمجھ گیا، اور یہ بھی کہ وہ دونوں 2 دنوں سے اسی کشمکش میں الجھی ہوئی تھی. برزل بنا کچھ بولے اٹھا اور وارڈروب کے اندر بنے لاک ڈور کو کھولتا وہ ایک البم باہر نکال کر اس کے پاس چلا آیا. یہ دیکھو، اس میں میری ماما اور پاپا کی تصویروں کے ساتھ میری بچپن کی پکچرز ہیں اور تمہارے سوالوں کے جواب بھی. فارسی نے البم کھولا تھا اور پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں کھلی تھی. عائشہ پھپھو. وہ مہاپارہ بیگم کے پاس ان کی تصویریں دیکھ چکی تھی کیونکہ دونوں کزنز اور بیسٹ فرینڈ بھی تھی.
ہاں، میں تمہاری عائشہ پھوپھو کا ہی بیٹا ہوں اور تمہارا شوہر بھی اور کزن بھی لگتا ہوں۔ وہ مجھے ماما نے بتایا تھا، مجھے لگا ان کو غلط فہمی ہو رہی کیونکہ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں اور نہ ہی پاپا کو، ورنہ وہ آپ سے کبھی نہ لڑتے۔ ہاں، تو میں بتانا تو چاہتا تھا مگر کچھ حالات ایسے رہے کہ بتا نہیں سکا، کیونکہ مجھے بھی یہ حقیقت شادی کے بعد ہی پتہ چلی تھی کہ جسے میں دل دیے بیٹھا ہوں اس کے ساتھ میرے دو رشتے اور بھی ہیں۔ برزل نرمی سے مسکراتا بولا، جو مسکرا کر پکچرز دیکھ رہی تھی۔ برزل کی بچپن کی تصویروں پر وہ خوب ہنسی تھی کیونکہ عائشہ اور ابراہیم نے برزل کی ہر شرارت کو کیمرے میں قید کیا ہوا تھا، جیسے کہ ان کو پتہ تھا کہ اس کا بس بچپن ہی دیکھ سکیں گے۔ آپ کے پاپا تو بالکل آپ جیسے ہیں۔ نہیں، میں بالکل اپنے پاپا جیسا ہوں، اس لیے تو بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوں۔ برزل نے اس کا جملہ درست کرتے ہوئے شوخی سے کہا، یہ کس نے کہا آپ سے؟ وہ بھی شرارت کے موڈ میں تھی اور برزل کو یہ چیز خوش آئند لگی۔ یہ تمہاری ان خوبصورت آنکھوں نے کہا مجھے۔ آنکھیں بھی بھلا بھولتی ہے کیا؟ ہاں نا، بہت ساری باتیں آنکھوں سے ہی تو شروع ہوتی ہیں، جیسے کہ میری آنکھیں اب بول رہی ہیں کہ مسز برزل کو قریب سے قریب تر کیا جائے۔ اپنے گھمبی لہجے میں بولتا وہ اسے سچ مچ سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ فارسی اس کی نگاہوں کی مانی خیزی سے خود میں سمٹنے لگی۔ دیکھو، تم اپنی حرکتوں سے اب مجھے بہکا رہی ہو۔ نہیں، میں تو بس مس سونا کے پاس جا رہی تھی۔ اس کے اشارے کرتی نگاہوں سے نظریں چراتی وہ دوپٹہ اس کے ہاتھ میں ہی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی، برزل نے بڑی پھرتی سے اسے اپنے قابو میں کیا۔ مس سونا سے زیادہ اس وقت تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ایک پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کرتا اسے بیڈ کی طرف لے آیا۔ وہ حیدر بھائی نے… اف چپ کرو، میں نے حیدر نامہ سننے کا مجھے ذرا بھی موڈ نہیں، اور جو موڈ بن رہا ہے تم اس پر فوکس نہیں کر رہی۔ آفس سے چھٹی کا کچھ تو مداوع بنتا ہے نا مسز۔ اس کے چہرے پر جھکتا وہ اس کے پوش اڑانے لگا جو اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی، پھر اس کی شدتوں کے آگے بے بس ہوتی اس کے سینے میں ہی سر چھپانے کو مجبور ہو گئی۔ برزل کے کہے کے مطابق کل رات کی اس کی اور فارسیہ کی فلائٹ تھی۔ وہ برزل کے آگے چپ ہو گیا تھا مگر فارسیہ کو اس نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش ضرور کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، ہمیں کل انسا پھوپھو کے پاس بھیج رہے ہیں۔ حیدر نے زارا سے بات کرتی فارسی سے کہا، جو کہ موبائل ایک طرف رکھ کر اس کی طرف مڑی۔ ہاں، انہوں نے بتایا تھا آج، اور انسا پھوپھو نے مجھ سے بات بھی کی تھی۔ ہاں، تو کیا آپ تیار ہیں جانے کو؟ فارسیہ کا ریلیکس موڈ دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، کیونکہ میرا بڑا دل ہے گھومنے پھرنے کا۔ برزل نے بتایا کہ دبئی میں بہت اچھی جگہ بھی ہیں۔ وہ ایکسائٹڈ ہوتی حیدر کے سارے ارمانوں پر پانی ڈال چکی تھی۔ مگر بھابھی، اچھی جگہ تو پاکستان میں بھی ہیں نا؟ ہاں، وہ تو ہیں، مگر برزل نے کہا ہے کہ پہلے دبئی دیکھ کر آؤ پھر پاکستان، وہ خود دکھا دیں گے۔ برزل بھائی، آپ بہت تیز آدمی ہیں، ماما کہاں پھنسا کر چلی گئی ہے مجھے۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہوتا کڑنے لگا۔ فارسیہ کچھ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی اور بولی، کیا ہوا بھائی؟ اس وقت اس سے یہ سوال نہ کیا جائے تو بہتر ہے، بیچارہ اپنے غم میں غرق ہو چکا ہے۔ سیڑھیاں اترتے سلیمان نے بھی جلتی میں تیل چھڑکا تھا۔ آپ دونوں مجھ پر بہت ظلم کر رہے ہیں بھائی، میں پوری دنیا کو بتاؤں گا۔ حیدر غمگین آواز میں کہہ اٹھا۔ دنیا کو بتا کر کس پر ظلم کرو گے پیارے حیدر؟ سلیمان کے مسکراتے لہجے پر حیدر غصے سے پیر پٹختا باہر چلا گیا۔ فارسیہ حیران و پریشان سب دیکھ رہی تھی۔ سلیمان کی طرف پلٹی تو وہ مسکرا رہا تھا۔ سلیمان بھائی، ان کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، اصل میں وہ دبئی نہیں جانا چاہتا مگر برزل بھائی آپ کی وجہ سے اسے بھیج رہے ہیں۔ او اچھا۔ فارسی نے سر ہلایا اور برزل سے بات کرنے کے بارے میں سوچنے لگی تو وہ بولا، آپ کی تیاری مکمل ہے؟ جی بالکل۔ سلیمان کو بتا کر وہ اپنے موبائل کی طرف مڑی جہاں ماہپارہ بیگم کی کال تھی۔ وہ کال یس کرتی وہاں سے چل دی۔ کل رات 9 بجے کی فلائٹ ہے، یہ دونوں گھر سے ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ پر جائیں گے۔ آگے اب تمہارا کام ہے شہانہ، پرسوں ملاقات ہوگی برزل ابراہیم کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے کے لیے۔ شہانہ کے نمبر پر میسج چھوڑتا وہ بڑے کھلے انداز میں مسکرایا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی حیدر کا رونا دھونا جاری تھا کہ جب برزل ابراہیم تیار ہو کر کہیں گیا ہوتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا تو حیدر کے لبوں کو جیسے تالا لگ گیا۔ کیا شور مچا رہے تھے تم؟ کچھ بات تو برزل کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی، اس لیے وہ براہ راست حیدر سے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی تو نہیں بھائی۔ مس سونا جو ان تینوں کے آگے کھانا سرو کر چکی تھی برزل سے بولی، سر آپ کیا کھائیں گے؟ آپ جائیں، یہ کام آپ کی میم کر دیں گی آج۔
برزل کے کہنے پر وہ سر ہلاتی چلی گئی، جبکہ فارسیہ کچھ حیرت سے برزل کو دیکھنے لگی، جس نے آج سے پہلے یہ فرمائش نہیں کی تھی۔ کیا میں نے کوئی مشکل کام کہہ دیا ہے؟ نہیں تو۔ وہ یہ کہہ کر اس کی پسند کے کوفتے پلیٹ میں ڈال کر اس کے آگے رکھے اور ایک ساتھ ایک چپاتی بھی۔ بھائی، حیدر کو بھیجنا ضروری ہے کیا؟ سلیمان اس کی مسکینی صورت پر بلیک میل ہوتا برزل سے بات کرنے پر مجبور ہو گیا، جبکہ اب یوں معصوم بنا بیٹھا تھا جیسے اسے بولنا آتا ہی نہ ہو۔ سلیمان، تم جانتے ہو نا کہ میں فارسیہ کے ساتھ اسے کیوں بھیج رہا ہوں؟ ویسے بھی پھپھو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ حیدر ملنے نہیں آ رہا۔ ریحان بھی بہت مس کر رہا ہے اسے، اکلوتا دوست ہے وہ اس کا۔ مگر بھائی، ریحان خود یہاں آنا چاہتا ہے۔ مگر حیدر نے بولا چاہا، مگر برزل نے جس نگاہ سے اسے دیکھا تھا وہ وہیں چپ ہو گیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی کام ہیں سب کو ختم کر کے اپنے ولیمے کی دعوت رکھوں اور آنسا پھپھو کی فیملی سمیت سب دوستوں کو بھی دعوت دوں، جو میرے یوں سمپل نکاح کرنے پر کافی ناراض بھی ہیں۔ برزل نے فارسی کی طرف دیکھا جو اس بات پر مسکرائی تھی۔ آخر اسے بھی دلہن بننے کا، سجنے سنورنے کا اس خاص دن کا شروع سے انتظار تھا۔ ہر لڑکی اپنے اس دن کے لیے آنکھوں میں بہت سارے سپنے سجاتی ہے، وہی دن تو سب کی نظروں میں اسے اسپیشل پرسن کا ٹیگ دیتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ دونوں اس بات پر خوش ہوئے تھے۔ اس دعوت کا اسپیشل گیسٹ پتہ ہے کون ہوگا؟ آنسا پھپھو؟ حیدر نے گیس کرنا چاہا، مگر برزل نے انکار میں سر ہلایا۔ فارسیہ بھابھی؟ سلیمان نے بھی گیس کیا، مگر اس کی کوشش بھی ناکام گئی۔ ہم تو دلہا دلہن ہوں گے ہمارے علاوہ۔ تو کیا نینی؟ فارسی کی بات پر جہاں برزل مسکرایا تھا وہیں حیدر خوشی سے اچھلا تھا۔ ارے یہ میں کیوں نہیں سوچ پایا، یہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ تمہارا دماغ تو بس دبئی نہ جانے میں اٹکا ہوا ہے، تم کیسے یہ سوچتے؟ برزل نے اس پر طنز کیا۔ ویسے بھابھی بھائی کو اچھے سے سمجھنے لگی ہیں۔ سلیمان نے فارسیہ کی تعریف کی جس پر وہ مسکرائی تھی۔ شی از مائی وائف سلیمان، اور شوہر کو بیوی سے زیادہ کون جان پائے گا؟ برزل نے فارسیہ کا چھوڑا ہوا پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ ہاں یہ تو ہے، سلیمان نے سر ہلا کر کہا۔ حیدر، کیا تمہاری تیاری ہو گئی؟ جی بھائی، ہو گئی۔ اوکے، مجھے کل صبح ہی کسی ضروری کام سے اسلام آباد جانا ہے۔ تم دونوں کو امجد سی آف کرنے جائے گا۔ برزل کے لبوں سے امجد کا سن کر حیدر بد مزہ ہوا۔ اس بندے کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، کیونکہ یہ ہمیشہ اس کی جاسوسی کر کے برزل کے ہاتھوں اسے بے عزت کرواتا تھا۔ اس امجد کو تو میں صبح ایسا مزہ چکھاؤں گا نا کہ پتہ لگ جائے گا۔ برزل اور فارسی کے جانے کے بعد وہ بولا تھا، اور اس بار میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ سلیمان مسکرا کر بولتا اسے حیران کر گیا۔ واقعی میں بھائی؟ ہاں میرے بھائی، بالکل۔ سلیمان کی یقین دہانی پر وہ خوش ہوا تھا، یہ جانے بغیر کہ کل سلیمان ان کی نہیں بلکہ اپنی مدد کرنے والا تھا۔ امجد کو رستے سے ہٹا کر وہ شہانہ کا راستہ صاف کرنے جا رہا تھا۔ سنیں، اگر حیدر بھائی نہیں جانا چاہتے تو آپ کیوں زبردستی بھیج رہے انہیں؟ فارسی نے اپنی نائٹ ڈریس کی ڈوریاں بند کرتے ہوئے برزل سے کہا، جو صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی کچھ چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ وہ جس کام کے لیے یہاں رکنا چاہتا ہے وہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ برزل نے اسے بنا دیکھے جواب دیا۔ اچھا سنو، اپنا موبائل دو مجھے۔ برزل کے کہنے پر فارسی نے سوالی نگاہوں سے دیکھا، مگر وہ اپنے کام میں بزی تھا۔ فارسی نے موبائل برزل کو دیا، جو اب اس کے موبائل کو لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کردہ کچھ کرنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ برزل اس کے موبائل کی باڈی اتار کر کوئی اور باڈی ساتھ اٹیچ کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایک تجربہ کر رہا ہوں، آخر ایک شو روم کا آنر ہوں، پرزوں کو جوڑنے توڑنے کا کافی شوق ہے مجھے۔ برزل کی بات پر وہ ناسمجھی سے کندھے اچکاتی بیڈ کی طرف پلٹ گئی۔ ماما کل ملنے آ رہی ہیں مجھے؟ فارسی نے کچھ دیر پہلی ہوئی بات اس کو بتائی، تو وہ بولا، اچھی بات ہے، ضرور آئیں ملنے۔ کیا آپ ہمارے گھر نہیں جایا کریں گے اب؟ شاہزر چاچو تو آپ کے ماموں ہیں، وہ ہیں بھی بیمار، فالج ہو گیا ان کو۔ فارسیہ، تم وہاں دبئی سے کیا گفٹ لاؤ گے میرے لیے؟ وہ اس وقت اوان ہاؤس کے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کمال خوبصورتی سے اس کی بات ٹال گیا، جس کا فارسی نے نوٹس بھی نہ لیا۔ میں وہ سوچنے لگی، اور برزل اس وقت یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی سوچوں میں ہی الجھی رہے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ پھر وہ بولی، آپ کو کیا چاہیے، آپ بتائیں نا مجھے۔ مجھے تو بس صرف فارسیہ چاہیے، بالکل ایسے ہی ہنستی مسکراتی مسز برزل۔ وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا، اس لیے اب پیار سے اس کی گود میں سر رکھتا لیٹ گیا۔ فارسیہ تو پہلے سے ہی آپ کی ہے۔ وہ شرمگین مسکراہٹ لیے آہستہ سے بول گئی، جس پر برزل نے
بہت پیاری نظروں سے اسے دیکھا اور نرمی سے اس کے چہرے کا جھکاؤ اپنی طرف کرتا اس کے گال کو اپنے لبوں سے چوم گیا۔ فارسی کے علاوہ کسی چیز کا ارمان نہیں برزل کو۔ تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے کس قدر خاص ہو، میری زندگی کی اولین چاہت، میرے دل کا سکون اور میری جان ہو تم۔ اور یہ 3 دن بہت مشکل سے گزرنے والے ہیں تمہارے بغیر۔ ہاں تو آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں نا۔ نہ جانے کیوں فارسی کو بھی برزل کے بغیر جانا اداس کر رہا تھا۔ دل تو میرا بھی تھا، مگر یہاں کچھ بہت ضروری کام ہے، خاص طور پر نینا کی واپسی۔ تم مل آؤ پھپھو لوگوں سے، وہ جب سے شادی ہوئی تب سے تم سے ملنے کی ضد کر رہی ہیں۔ میں نینا کے لیے بہت دعا کرتی ہوں۔ فارسی سچے دل سے بولتی، اسے بہت پیاری لگی۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم اپنی اکلوتی نن سے ملنے کو بہت بے چین ہو، مگر دھیان سے کہ وہ حیدر کی کاپی ہے۔ بالکل، تم دونوں نے بہت تنگ کرنا ہے، دونوں نے مل کر تمہیں بہت تنگ کرنا ہے۔ برزل مسکرا کر کہنے لگا تو وہ بولی، میں ہینڈل کر سکتی ہوں۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، آخر کو برزل ابراہیم کو تو ہینڈل کر رہی ہیں آپ نا، یہ آسان تو نہ تھا۔ اور پھر آج کی رات اور ہینڈل کر لو، پھر 3 راتوں کی چھٹی بھی تو آ رہی ہے نا۔ برزل نے ایک جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنے اوپر گرایا تو وہ بولی، آپ بہت مطلبی ہیں۔ ہاں اس معاملے میں مطلبی ہونا بنتا تو ہے۔ برزل نے لائٹ آف کر کے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اگلی صبح برزل صبح ہی اسلام آباد کے لیے نکل چکا تھا۔ ان دونوں کو سی آف کرنے کے لیے بس سلیمان ہی تھا جو حیدر کے اشاروں پر امجد کی طرف مڑا تھا۔ امجد تمہیں ایئرپورٹ جانے کی ضرورت نہیں، ڈرائیور چھوڑ آئے گا ان کو۔ مگر سلیمان بھائی یہ تو بھائی کا حکم تھا۔ اوہو ان سے میں بات کر لوں گا، تم ٹینشن مت لو۔ سلیمان کے 2 ٹوک انداز پر وہ شش و پنج میں پڑا تھا۔ ایک طرف برزل کا حکم تھا جس کا حکم سب سے اول تھا، اور ایک طرف سلیمان تھا جس کی کوئی بات برزل نہیں ٹالتا تھا۔ اوکے خدا حافظ۔ دونوں کی طرف مسکرا کر دیکھتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تو ڈرائیور نے بھی گاڑی گیٹ سے باہر نکال لی اور اب گاڑی اپنی منزل کی طرف فراٹے بھر رہی تھی۔ بھائی کو دیکھا آپ نے، ہمیں سی آف بھی نہیں کیا اور اسلام آباد چلے گئے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہمیں جان بوجھ کر یہاں سے بھگانا چاہ رہے ہیں۔ حیدر کے پاس برزل کی کافی شکایتیں اکٹھی ہو گئی تھی اور وہ آنسا پھوپھو سے یہی سب کرنا چاہتا تھا۔ نہیں وہ ایسا صرف پھوپھو کی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہم سے ملنا چاہتی ہیں۔ فارسی نے برزل کی صفائی دی۔ نہیں نا، ریحان سے میری بات ہوئی تھی کل، وہ لوگ خود آنا چاہ رہے تھے مگر ان کو برزل بھائی نے روک دیا۔ پتہ نہیں بھائی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ ہمیں بھیج کر سکون سے نینا کی تلاش کرنا چاہتے ہوں۔ فارسی کی بات پر حیدر بھی متفق ہوا اور بولا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس لیے تو بھائی نینی کو لانے کا وعدہ بھی کر چکے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، بھائی اپنا ہر وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے کہ یکدم چونکے تھے، اور چونکنے کی وجہ ان کی گاڑی کا رکنا اور ڈرائیور کا ایک طرف لڑک جانا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ فارسی چیخی تھی اور وہیں حیدر نے اپنی بیک سیٹ سے پسٹل نکالنا چاہا مگر وہاں کچھ نہیں تھا، اور حیدر کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس گاڑی میں اس نے خود پسٹل رکھا تھا۔ میرا فون کہاں گیا؟ فارسی جسے برزل کو اطلاع دینے کا خیال آیا مگر اس کے بیگ میں موبائل ہی نہیں تھا۔ حیدر بھی اپنے موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر جھانکنے لگا مگر کچھ ہوتا تو ملتا نا۔ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ بھابھی ہمیں جان بوجھ کر ٹریپ کیا گیا ہے۔ حیدر کا جہاں رنگ پھیکا پڑا تھا وہیں فارسیہ بھی خوف سے سفید ہونے لگی جب اس نے اسلحہ تھامے 3 آدمیوں کو اپنی گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ پھر انہیں ایک عورت کی آواز آئی، عزت سے باہر نکلو گے یا مجھے زحمت کرنی پڑے گی۔ اس آواز پر وہ چونک اٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک 25-26 سالہ لڑکی تھی جو ہاتھ میں گن لیے ان کو باہر نکلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مسز برزل، آپ ہمیں اپنی مہمان نوازی کا شرف بخشنا پسند فرمائیں گی کیا؟ اس لڑکی کا سپاٹ لہجہ اور آنکھوں میں ایک خاص نفرت تھی جس سے فارسیہ محسوس کرتی سن ہو گئی۔ پھر حیدر کے اشارے پر مرے مرے قدموں سے وہ باہر نکلی تو ساتھ حیدر بھی باہر نکل آیا۔ حیدر نے ارد گرد دیکھا تو یہ علاقہ کچھ سنسان تھا۔ پاس سے اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی مگر کوئی بھی ایک طرف کھڑی گاڑی اور اس میں ہونے والے واقعے کو جانے بغیر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سلیم ان کو گاڑی میں بٹھاؤ اور برزل ابراہیم تک یہ سرپرائز ضرور پہنچا دینا۔ شاہانہ یہ کہتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تو وہ سلیم نامی آدمی ان دونوں کو گاڑی کی طرف دھکیلنے کے لیے فارسی کو ہاتھ لگانے لگا کہ حیدر ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ میری بھابھی کو ہاتھ لگائے نا تو جان لے لوں گا تم سب کی، وہ غصے سے بولا تھا۔ سلیمان نے غصے سے اس کی طرف پیش قدمی کی مگر شاہانہ کے اشارے پر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں بھائی؟ فارسی کی آنکھوں سے پانی کا جھرنا بہنے لگا تھا۔
وہ پھر سے 6 ماہ پہلے والی فارسی بن چکی تھی، تھر تھر کانپنے والی، جس برزل کی نرم طبیعت اور اس کے پیار نے بدل ڈالا تھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، مگر آپ پریشان مت ہوں، برزل بھائی سب سنبھال لیں گے۔ حیدر جو اندر سے خود بہت پریشان تھا مگر اسے تسلی دیتے اور ریلیکس کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوگ جہاں ان کو لے کر آئے تھے وہ ایک ویران علاقہ تھا، جہاں 2 منزلہ عمارت بھی باہر دیکھنے سے ویران لگتی تھی، مگر جب وہ اندر گئے تو وہاں ایک دروازے سے گزر کر وہ سیڑھیاں اترتے کسی تہ خانے میں داخل ہوئے، جہاں ان کے علاوہ کچھ اور بھی لڑکیاں تھیں جن کو دیکھ کر فارسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ لوگ کس مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ سنو، یہاں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آواز دروازے کے باہر نہیں جاتی، اس لیے کل تک ذرا سکون سے ان کے ساتھ رہو تم دونوں، پھر کل پتہ چل جائے گا کہ تم لوگ ہمارے کس کام آنے والے ہو۔ شاہانہ ان دونوں سے کہتی اب فارسی کی طرف بڑی جو خوف سے حیدر کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اور تم فارسی عوان، تمہیں فارسیہ برزل بننے کی سزا ضرور ملے گی، آخر کو تم نے شاہانہ کے پیار کو اپنی قسمت کا تاج جو بنایا ہے۔ اس سحر خان لہجے میں بولتی فارسی کو نفرت سے دیکھتی چلی گئی۔ فارسی نے ڈبڈبائی نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا جو کہ شاہانہ کی پشت کو گھو رہا تھا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان مت ہوں بھابھی، جب تک میں زندہ ہوں کسی کی اتنی ضرورت نہیں کہ آپ کو ہاتھ لگا سکے۔ اب کیا ہوگا بھائی، برزل کیسے ہمیں بچائیں گے؟ ان کو تو اس جگہ کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ پریشان مت ہوں، بیٹھے یہاں۔ حیدر نے ایک کرسی پر اسے بٹھایا اور دوسری پر خود بیٹھ گیا۔ آپ دل چھوٹا مت کریں، برزل اور سلیمان بھائی کا نیٹ ورک بہت سٹرانگ ہے، وہ ہمیں جلد ڈھونڈ لیں گے۔ اگر ہمارے موبائل ہوتے تو اس میں لگے ٹریکر کی مدد سے وہ فوراً ہمیں ڈھونڈ لیتے، مگر… یہ کہتے ہوئے حیدر نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ ارے یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، اس میں بھی ٹریکر لگا ہوا ہے، یہ بھائی نے گفٹ کی تھی 2 سال پہلے، بہت خاص گھڑی ہے۔ حیدر اب کی بار آہستہ آواز میں بولتا اسے بتانے لگا، جس پر فارسی بھی ہلکی پھلکی ہوگی۔ یہ آن کر دیا میں نے، اب دیکھ لینا بھائی ہمیں ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ حیدر اب کی بار ریلیکس ہوتا اٹھ کھڑا ہوا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ ایک ہال نما کمرہ تھا جس کی ایک طرف 5 لڑکیاں بیٹھی تھی، کچھ لڑکیاں رونے میں مشغول تھی تو کچھ حیرت اور افسوس سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ فکر مت کریں، بہت جلد آپ سبھی یہاں سے آزاد ہو جائیں گی، وہ پورے اعتماد انداز میں ان سے بولا تھا، جن کے وجود میں اس اجنبی کی بات پر ذرا سی بھی ہلچل نہ ہوئی۔ بھابھی آپ کا موبائل کہاں ہے؟ وہ میں نے تو کلچ میں ڈالا تھا مگر نکلا نہیں، وہ پھر پریشانی سے بتانے لگی۔ حیرت کی بات ہے کہ میرا موبائل بھی میری جیب میں تھا، تو پھر کیا گھر میں کسی نے ایسا کیا؟ کوئی تو تھا جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہماری تلاشی نہیں لی، جیسے ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ حیدر کا دماغ اب کام کرنا شروع ہوا تھا، وہ گھڑی کی طرف دیکھنے لگا جس میں لگا ٹریکر ابھی تک ریڈ سگنل دے رہا تھا کہ دوسری طرف سے ابھی اسے ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا۔ بھائی ہم سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے، میں شہر میں کہیں بھی جاؤں وہ امجد کو میرے پیچھے لگا دیتے ہیں، مگر اب یوں کیسے وہ انجان رہ سکتے ہیں؟ حیدر کا دماغ بھی اسی کشمکش میں الجھنے لگا تھا۔ حیدر اور بھابھی ایئرپورٹ نہیں پہنچے۔ امجد کی اطلاع پر سلیمان نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، یا شاید اس نے ایکٹنگ کی تھی۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے ابھی ایئرپورٹ رابطہ کیا تھا بھائی، وہ دونوں ایئرپورٹ پہنچے ہی نہیں، اور ان کی گاڑی کو ٹریک کیا تو وہ 1 گھنٹے کی مسافت پر کھڑی ہے۔ جب ایک آدمی کو وہاں بھیجا تو ڈرائیور مر چکا تھا اور گاڑی میں نہ حیدر تھا اور نہ بھابھی۔ امجد بہت پریشان لگ رہا تھا، آخر کو برزل اس کی ذمہ داری مقرر کر گیا تھا ان کو بحفاظت پہنچانے کی، مگر سلیمان کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اوہ نو، یہ تو اچھا سائن نہیں، ایسا کرو کہ تم خود جا کر وہاں دیکھو، میں برزل بھائی کو کال کرتا ہوں۔ سلیمان کے کہنے پر وہ چلا گیا۔ سلیمان جو اس کے سامنے موبائل نکال کر نمبر پش کرنے لگا تھا، اسے جاتا دیکھ کر مسکرا دیا اور کسی نمبر پر میسج کرتا ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ مس سونا، کچھ اچھا سا لے آئے نا کھانے کے لیے؟ وہ وہیں سے اسے آواز لگاتا اب ٹی وی کی طرف مڑا تھا، جیسے اس سے بڑا کوئی کام ہی نہ ہو اس سے۔ امجد وہاں کی صورتحال پر غور کرتا اب برزل کو کال کر رہا تھا۔ بولو امجد، جلدی کرو۔ بھائی میں نے سب دیکھ لیا مگر حملہ کرنے والوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کیا مطلب، کون سا حملہ، کون سا سراغ؟ امجد، برزل کے سواریہ انداز پر امجد چونکا تھا، کیونکہ اسے آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، تو کیا سلیمان نے ابھی تک برزل کو نہیں بتایا تھا؟ بھائی کیا آپ کو نہیں پتا کہ حیدر اور بھابھی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے؟ واٹ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے برزل کی سختی بھری آواز ٹکرائی تھی۔ امجد کال بند ہونے پر سلیمان کے بارے میں سوچنے لگا، اور پھر 2 گھنٹے بعد جب برزل کے حضور وہ پیش ہوا تو اس نے اپنا خدشہ بیان کر دیا۔
جب میں نے تمہیں کہا تھا امجد کہ ان کو سی آف کرنے تم جاؤ گے تو پھر تم کیوں نہیں گئے؟ بھائی گستاخی معاف، مگر یہ سب سلیمان بھائی کا کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا امجد؟ تم جانتے ہو نا کہ تم کیا بول رہے ہو اور کس کے آگے بول رہے ہو؟ برزل کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا، مگر امجد بنا ڈرے بولنے لگا، جی بھائی میں سب جانتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے سلیمان بھائی نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہ جاؤں۔ دوسری بات، جب مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ ایئرپورٹ نہیں پہنچے اور میں نے سلیمان بھائی کو سب بتایا تو انہوں نے مجھے اس جگہ جانے کا کہا اور بولا کہ وہ آپ کو انفارم کرتے ہیں، مگر 1 گھنٹے بعد میں نے آپ کو بتایا، اور اتنی بڑی بات آپ سے سلیمان بھائی کیسے چھپا سکتے ہیں؟ پھر جب میں گھر آیا تو میں سونا نے بتایا کہ سلیمان بھائی کھانا کھایا کر تیار ہو کر گھر سے نکل گئے ہیں اور اب ان کا نمبر بھی بند ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حیدر اور بھابھی کا موبائل ان کے روم میں ملا مجھے۔ یہ سب باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں، آپ خود سوچیں۔ امجد بہت باریک بینی سے سب کچھ جائزہ لے چکا تھا۔ اس کے دلائل اور حقائق ایسے تھے کہ برزل بھی کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ امجد اندازہ نہ لگا سکا کہ برزل کیا سوچ رہا تھا۔ تم جاؤ امجد، مجھے پتا ہے کہ سلیمان کہاں ملے گا، اور کل شام تک حیدر اور فارسی بھی گھر پر ہوں گے، برزل اٹل لہجے میں کہتا اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا تھا۔ بھائی ابھی تک اسے کنیکٹ کیوں نہیں کر رہے؟ حیدر آپ کے جھنجھلانے لگا تھا، بار بار وہ گھڑی کی طرف دیکھتا، فارسی کو پریشان سا لگا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ پوچھنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ حیدر کچھ جواب دیتا دروازہ کھلا اور شاہانہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے 2 آدمی اور 10 لڑکیاں بھی تھیں، جبکہ حیدر کی نظر صرف شاہانہ پر تھی جو اس کی طرف آ رکی تھی۔ تم چلو ہمارے ساتھ، یہاں بس یہ لڑکیاں ہی رہیں گی۔ شاہانہ کے حکم بھرے انداز پر فارسیہ ڈر کر حیدر کے بازو کو جکڑنے لگی۔ وہ ابھی تک اگر ہوش و حواس میں تھی تو صرف اسی وجہ سے کہ حیدر اس کے ساتھ تھا۔ میں اپنی بھابھی کے ساتھ ہی رہوں گا، چاہے تم جو بھی کر لو، تم مجھے 1 انچ بھی نہیں ہلا سکو گی۔ کیا بات ہے، ایک بیوی کا پیارا وہاں اسے ڈھونڈ رہا ہے اور ایک بھابھی کا پیارا یہاں اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ویسے بہت اچھا لگا مجھے دیور جی، پر کاش کہ تم اس کے بجائے میرے دیور ہوتے۔ شاہانہ نے حیدر کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا جسے اس نے نفرت سے جھٹکا۔ اب لگا کہ برزل کے بھائی ہو تم۔ آج کی رات یہیں رک جاؤ تم، یہ تمہاری ہونے والی بھابھی اتنا تو احسان کر ہی سکتی ہے نا۔ وہ مسکرائی اور پھر نفرت بھری نگاہوں سے فارسیوں کو دیکھنے لگی۔ اور تم میری سوکن بہت جلد اس دنیا سے جانے والی ہو، آج کی رات اپنی آخری رات سمجھو۔ وہ فارسیہ کا خون خشک کرتی وہاں سے چل دی تو حیدر نے فارسیہ کو ریلیکس کیا۔ آپ پریشان مت ہوں بھابھی، وہ تو فضول بکواس کر رہی تھی۔ تو کیا یہ واقعی تمہاری بھابھی بن جائے گی حیدر؟ حیدر اس کی بات پر حیرانگی سے مڑا تھا، مطلب اسے اپنے مرنے والی بات سے زیادہ اس بات پر دھچکا لگا تھا کہ وہ برزل سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس ٹف سچویشن میں بھی حیدر ہنس دیا تھا۔ بھابھی ٹیک اٹ ایزی، بھائی اس طرح کے سفید پاؤڈروں کو پسند نہیں کرتے۔ حیدر مسکراتا ہوا مڑا تھا اور تبھی اس کی نگاہ ان 10 لڑکیوں کے درمیان کھڑی ہانیہ پر پڑی تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، جو اسے پہچان کر خود بھی حیران تھی کہ یہ لڑکا اسے اس دن ملا تھا۔ ہانیہ تم یہاں کیسے؟ وہ بے ساختہ یہ کہتا اس کے قریب چلا آیا۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتی تمہیں۔ ہانیہ بھی وہ پہلے والی ہانیہ نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ڈری سہمی لڑکی تھی۔ میں؟ وہ سب کی سوالی نگاہوں پر گھبرا گیا اور اپنا تعارف کروانے پر جھجک کر آخر کار بولا، میں صدف ہوں۔ اوکے ریلیکس مس، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی دوست عروج کو بھی۔ وہ کہاں ہے؟ عروج کے نام پر ہانیہ چونکی تھی۔ اس کا تو کوئی پتہ نہیں۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے جو حیدر کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ وہ حیران سی فارسی کی طرف مڑا۔ بھابھی یہ آپ کی ہونے والی دیورانی ہے، پلیز اسے دلاسا دے کے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ بھابھی یہ ہانیہ ہے، میں نے ذکر کیا تھا نا آپ سے۔ حیدر کے سرگوشی کے انداز میں بتانے پر وہ سر ہلا کر اس کی طرف بڑھی، اور پھر اگلے 10 منٹ میں حیدر نے دیکھا کہ فارسیہ نہ صرف ہانیہ کو بلکہ سب کے چہرے پر امید کی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ اگلی صبح ہی ان کو کچھ کھانے کو مل سکا تھا، جس پر وہ سب شکر ادا کرتے کھانے کی طرف مڑ گئے۔ حیدر کھانا سے فارغ ہوتا فارسی کی طرف آیا جو رات سے ہانیہ کے ساتھ تھی، اور ہانیہ بھی اب فارسی کے ساتھ اٹیچ ہوتی اب حیدر کے گھورنے پر برا بھی نہیں منا رہی تھی۔ بھابھی بات سنیں۔ بھابھی کیا بھائی نے کوئی خاص چیز یا کوئی خاص بات کی آپ سے کل؟ کچھ بھی ایسا جو آپ کو عجیب لگا ہو؟ حیدر جو رات سے کڑیاں ملانے میں لگا ہوا تھا اس سے پوچھنے لگا تو وہ بولی، نہیں کچھ بھی تو نہیں۔ شاہانہ کی باتوں سے یہ تو اندازہ ہوا کہ بھائی سب جان گئے، پھر بھائی میری گھڑی میں لگا ٹریکر بھی ابھی تک ایکٹیویٹ کیوں نہیں کرے؟ یہ بات مجھے پریشان کر رہی، حالانکہ یہ گھڑی ہے ہی اسی مقصد کے لیے۔ کیا پتا ان کو یاد نہ ہو؟ نہیں بھابھی، وہ برزل ابراہیم ہے، آپ کو نہیں پتا ان کا۔ وہ 10 منٹ سے پہلے یہاں تک پہنچ جاتے اگر ان کو پہنچنا ہوتا تو۔
تو مطلب وہ جان بوجھ کر نہیں آ رہے؟ ہاں بھابھی ایسا ہی ہے، ہمیں کسی اور نہیں بلکہ آپ کے شوہر نے ٹریپ کیا ہے۔ آخر میں بھی تو ان کا بھائی ہوں نا، اتنے سال سے ان کے ساتھ ہوں، مگر ہر دفعہ کی طرح میرا ذہن لیٹ کام کرتا ہے۔ مگر نہیں، برزل تو ایسا نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ۔ بھابھی انہوں نے کر دیا ہے، آپ خود سوچیں، ہم دونوں تو دبئی جا رہے تھے مگر ہمارے پاسپورٹ نہیں تھے۔ پھر ریحان جسے ہمارے آنے کا پتہ ہی نہیں تھا بلکہ وہ خود پاکستان آ رہا تھا پھوپھو کے ساتھ نیکسٹ ویک۔ دوسرا بھائی نے مجھے یہ سب رفیع چاچو سے چھپانے کا کہا، پر کیوں؟ اسی وجہ سے نا، ہمارے موبائل، میرا پسٹل کیوں غائب ہوا؟ وہ بھائی جو کالج تک ہمیں سیکورٹی میں جانے دیتا تھا، یوں 2 گھنٹوں کا سفر بس ڈرائیور کے ساتھ، اور اوپر سے ایک رات گزر چکی ہے مگر بھائی نے ہم سے رابطہ تک نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو نہیں پتا بھائی ہر کام پلان سے کرتے ہیں۔ حیدر رات سے اسی نتیجے پر پہنچ پایا تھا، تبھی فارسی نے اپنے بالوں سے لگا کلپ اتار کر حیدر کے سامنے کیا، جس کو حیدر نے حیرانگی سے دیکھا۔ یہ کل صبح انہوں نے دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اسے کسی صورت بھی اپنے سے الگ نہ کروں۔ فارسی کی بات پر حیدر نے اس کلپ کو کھولا اور پھر مسکرا دیا تھا۔ اس میں لگا ٹریکر اور ایک مخصوص چپ وہ دیکھ چکا تھا۔ آپ کے شوہر بہت چلاک ہیں بھابھی۔ وہ فارسی کو دوبارہ اسے بالوں میں لگاتا، وہ پین اس کے بالوں میں لگاتا پرسکون ہوتا مسکرایا تھا۔ تو بھائی نے ہمیں 2 دن کے لیے دبئی نہیں یہاں بھیجا تھا۔ واو! حیدر ہنسنے لگا تو فارسی ناراض ہوگی۔ وہ کیسے ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں بالکل بات نہیں کروں گی ان سے۔ فارسی ناراضگی سے کہتی ہانیہ کی طرف چل دی، جبکہ حیدر جو اس سے کچھ بتانا چاہتا تھا چپ کر گیا۔ اچھا ہے بھائی، ذرا آپ کو بھی پتہ چلے نا کہ کیسے چھوٹے بھائی سے سب کچھ چھپاتے ہیں۔ سلمان گھر آیا تو ہال میں برزل ابراہیم کو دیکھ کر رکا تھا، پھر ایک نظر امجد کو دیکھا جو بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سلیمان اس کے قریب آیا اور بولا، آ گئے آپ؟ سلیمان، امجد نے مجھے کافی کچھ بتایا تمہارے بارے میں۔ برزل کی آواز پر امجد نے مسکراتی نظروں سے سلیمان کو دیکھا کہ اب تمہاری گیم اوور۔ اچھا، ہم بھی تو سنیں، بتائیں امجد۔ میرے بھائی اور بیوی کو اغوا کر کے اتنے سکون میں بیٹھے ہو تم؟ برزل نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جی، جیسے آپ اپنے بھائی اور بیوی کو اغوا کروا کر سکون سے بیٹھے ہیں۔ سلیمان نے دو بدو جواب دیا اور پھر دونوں کہا لگا کر ہنس پڑے۔ اور امجد؟ وہ تو بس ہکا بکا دونوں کو مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے بھائی امجد کو کچھ سمجھ نہیں آیا، ذرا بتائیں تو صحیح۔ سلیمان اس کی حیران و پریشان شکل دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ بات بھی تو پریشانی والی ہے نا سلیمان، میری بیوی اور میرا بھائی اس شہانہ نامی چڑیل کے قبضے میں ہے اور میں یہاں بیٹھا ہنس رہا ہوں۔ برزر کے لب و لہجے سے چھلکتی شرارت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ مطلب کہ سب کچھ آپ کے علم میں تھا بھائی؟ امجد جیسے کسی نتیجے پر پہنچتا حیرانگی سے بولا تھا۔ ہاں، بھائی کا ہی آئیڈیا تھا، میں تو خواہ مخواہ لوگوں کی نظروں میں بدنام ہو گیا یار۔ سلیمان نے امجد کو جتایا جو پریشان ہو گیا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا؟ اوکے بوائز، اب میرا خیال میں اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ حیدر کا دماغ کام کر چکا ہے اور اس نے میری بیوی کو بتا دیا ہے جو مجھ سے سخت ناراض ہو چکی ہے۔ اگر میں نے ایک دن اور لیٹ کیا تو وہ مجھے دیکھنا ہی چھوڑ دے گی۔ برزل جو فارسی کے کلپ میں لگے وائس ٹریکر سے سب سن چکا تھا، اب کچھ بے چین نظر آ رہا تھا۔ امجد اور سلمان نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی کہ سب کو ڈرا کر رکھنے والا آج اپنی بیوی سے ڈر رہا تھا۔ سلیمان، مسکراؤ مت ورنہ میں ہر چیز تم پر ڈالتا خود صاف بچ نکلوں گا۔ برزل اسے صاف مسکراتا دیکھ کر گھونے لگا۔ اس کی بات پر سلیمان کے لب سکڑے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ ایسا کر بھی سکتا تھا۔ اگر آخر برزل ابراہیم کے سامنے سلیمان کی سنتا بھی کون تھا؟ اس کا سگا باپ تک نہیں۔ چلو اب جو کہا ہے اس پر عمل کرو، برزل یہ کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ہانیہ، آپ یہاں کیسے آئی؟ حیدر کے سوال پر ہانیہ نے ایک نظر سے دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت اور احترام کی روشنی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ فارسی کی طرف دیکھنے لگی جیسے جانا چاہیے کہ وہ جواب دے، کیونکہ وہ رات کو فارسی کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ حیدر، یہ اکیلی نہیں بلکہ یہاں سب لڑکیاں ہیں جو سہارا فاؤنڈیشن میں تھی، جیسا کہ تم مجھے بتا چکے ہو کہ تم بھی وہاں اسی وجہ سے گئے تھے کہ وہ لوگ بے سہارا عورتوں کو سہارا دے کر پھر ان کو یہاں تک لاتے ہیں اور پھر ان کو بیچ دیتے ہیں۔ کس قدر ظالم لوگ ہیں، خدا کا قہر ٹوٹے گا ان پر۔ فارسی تو رات سے ایسے انکشافات سن اور دیکھ رہی تھی کہ وہ ہل کر رہ گئی تھی کہ وہ کس دنیا میں آج تک جیتی آئی تھی کہ باہر کی دنیا میں ہونے والے مظالم وہ جان ہی نہ پائی تھی۔ ہاں، اور عروج، اس کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ اب کی بار پھر سے حیدر نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ ہانیہ کے یوں براہ راست کیے جانے والے سوال پر وہ 2 پل کو چپ ہوا اور پھر کہہ اٹھا،
کیونکہ میں صدف بن کر کافی دن تم لوگوں کے ساتھ رہا ہوں۔ حیدر نے اسے سچائی بتانے کا سوچ لیا تھا کیونکہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، تو سب سچ بتا کر ہی وہ ایسا کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ تو منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب پتہ لگا تھا کہ وہ حیدر کو دیکھتے یہی سوچتی تھی کہ اسے کہیں دیکھا ہوا ہے، اور اب حقیقت اس کے سامنے کھلی تھی۔ کیا آپ صدف؟ وہ صدمے میں تھی کہ کس قدر وہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتا، ان کو بے وقوف بناتا رہا تھا۔ ہاں میں ہی وہ روپ لیا ہوا تھا۔ اگر یقین نہیں تو بھابھی سے پوچھ لیں۔ اب کی بار حیدر نے اس کی توجہ خاموش بیٹی ہانی کے تاثرات کا جائزہ لیتی فارسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا آپ نے، کیوں؟ اور یہ جو سہارا فاؤنڈیشن آپ لوگوں کو دھوکہ دیا، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہ تھا۔ اور دوسری بات، میرا مقصد، میری نیت غلط نہیں تھی، بلکہ سہارا فاؤنڈیشن کا اصلی گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے لانا تھا، تاکہ آئندہ سے آپ جیسی کوئی ہانیہ، کوئی عروج ان کے ہتھے نہ چڑھے۔ حیدر نے کمال مہارت سے ہانیہ کا غصہ کم کیا تھا۔ ہاں ہانیہ، حیدر تو وہ روپ نہیں لینا چاہتا تھا، مگر وہ میرے شوہر۔ فارسی کی زبان سے نکلنے لگا تھا، مگر اسے یاد آیا کہ وہ تو ناراض تھی، اس لیے بات پلٹ دی۔ حیدر کے بھائی نے مجبور کیا تھا، اور مجھے بھی یہ سب رات کو ہی پتہ لگا، ورنہ میں بھی اس سب سے لا علم تھی۔ اصل میں برزل بھائی ایک سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، ان لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں جن کا ان کرائمز میں ہاتھ تھا۔ ہمیں بھی وہی، اور تمہیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ تم اب ہماری فیملی کا حصہ بننے جا رہی ہو، تمہیں سب پتہ ہونا چاہیے۔ ہانی جو بڑے دھیان اور نرمی سے سب سن رہی تھی، اس کی آخری بات پر چونکی تھی۔ یہاں سے نکلتے ہی میں تمہیں اپنی دیورانی بنانے والی ہوں، کیونکہ تم نہ صرف حیدر کی پسند ہو، بلکہ مجھے بھی بہت اچھی لگی ہو۔ فارسی کو یہ بھول گیا تھا کہ وہ لوگ اغوا ہوتے یا کسی کی قید میں تھے۔ یہ سچویشن، یہ جگہ ایسی تو نہیں، مگر میں وہ پہلا لڑکا ہوں گا جو یوں اس طرح کے حالات میں اپنی بھابھی کے سامنے کسی کو پروپوز کر رہا ہوں۔ پر میں آج موقع گنوانا نہیں چاہتا۔ میں تمہارے بارے میں، تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اور آج کے بعد تم میرے منہ سے تمہارے ماضی کے بارے میں کبھی کوئی سوال، کوئی بات نہیں سنو گی۔ میں پوری عزت اور دل کی رضامندی کے ساتھ تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں میرا ساتھ قبول ہے؟ حیدر ایک جذب سے کہہ رہا تھا، اور ہانیہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ جتنا کچھ وہ کر چکی تھی، اس کے بعد اس طرح کا صلہ یا معافی وہ تصور بھی نہیں کر سکی تھی۔ کیا اللہ یوں بھی معاف کر دیتا ہے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بولنے سے روک دیا۔ دیکھو، تم ہاں یا نہ کا آپشن رکھتی ہو، مگر پلیز ایک دفعہ مجھ پر اعتبار کر کے دیکھ لو۔ میں کبھی بھی تمہارا اعتبار ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ محبت سے پہلے عزت کا رشتہ قائم کروں گا۔ چاہو تو مجھ سے کوئی گارنٹی نہیں، مجھے آپ کی آنکھوں سے چھلکتی محبت سے زیادہ کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں۔ میں اس قابل تو نہیں تھی کہ اللہ مجھ پر یوں کرم کرتے، مگر وہ بہت بے نیاز ذات ہے، اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی ہر خطا، ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ میرے اللہ کی طرف سے انعام ہے، مجھے قبول ہے۔ ہانے کے لبوں سے نکلتے الفاظ حیدر کے ساتھ ساتھ فارسیہ کو بھی خوشی سے نہال کر گئے۔ بہت شکریہ ہانیہ، مجھے اور میری محبت کو قبول کرنے کا۔ برزل ابراہیم، جس نے سارا پلان صرف نینا کی وجہ سے کیا تھا، جس آدمی کے ساتھ اس نے نینا کو 5 سال پہلے دیکھا تھا، اسی آدمی کے ساتھ شاہانہ کو دیکھنے پر وہ سلیمان کو اس لڑکی کے پیچھے بھیجنے پر مجبور ہوا تھا، جو کہ برزل ابراہیم کو 2 دفعہ کلب میں مل چکی تھی اور برزل کے ساتھ کی خواہش مند بھی تھی، مگر جب برزل نے اسے دھتکارا تو سلیمان کو شاہانہ کے قریب ہونے کا موقع مل گیا۔ پھر سلیمان نے خود کو برزل کا دشمن ظاہر کیا، جو اس سے بدلہ لے رہا تھا، اور اپنی نفرت کا اظہار کر کے اسے یقین دلانے کے لیے وہ شاہانہ کو برزل کے وہ سیکرٹ اوپن کرنے لگا جو برزل چاہتا تھا کہ ان کو پتہ چلے۔ سلیمان چاہتا تھا کہ شاہانہ اسے اس آدمی تک لے جائے جو ان کو نینا تک لے جائے گا، مگر سلیمان صرف یہ جان سکا تھا کہ نینا ابھی بھی اس آدمی کے پاس ہے، مگر یہ نہیں کہ کہاں، اور یہ کہاں معلوم کرنے کے لیے آخرکار برزل کو ایک بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا، اور وہ تھا فارسی کو وہاں تک بھیجنا۔ مگر وہ اکیلی فارسی کو بھیج کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے سلیمان کے ذریعے وہ شاہانہ تک یہ بات پہنچانے میں کامیاب ہوا تھا کہ حیدر کو اغوا کرنے میں بھی شاہانہ کو فائدہ تھا کہ برزل اس کی ہر بات، ہر صورت مان لے گا، یہاں تک کہ اس سے شادی بھی کر سکتا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ کیا کرنا ہے؟ اس ویران علاقے میں پہنچ کر برزل نے ایک بار پھر سلیمان کو کچھ کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی ذرا سی کوتاہی حیدر، فارسیہ اور نینا کسی کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے۔ بھائی، آپ بالکل فکر مت کریں، سلیمان نے یقین دہانی کروائی اور پر اعتماد انداز میں چلتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ برزل اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اس کے سگنل کا انتظار کرنے لگا۔ سلیمان کو دیکھ کر وہاں موجود گارڈز نے شاہانہ کو بلایا تھا، جو سلیمان کو سامنے پا کر مسکرائی۔ آؤ سلیمان، تمہارا ہی انتظار تھا۔ آج اب برزل ابراہیم کو سرپرائز دینے کا دن ہے، جو تمہارے بغیر ممکن نہیں تھا۔
مگر میں سب سے پہلے حیدر کو اپنا اصلی چہرہ دکھا کر دھچکا دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے پتہ چلے کہ مجھ پر روب چلانے کا وہ کتنا برا انجام دیکھے گا۔ اس وقت شاہانہ کو وہی نفرت اس کی آنکھوں میں نظر آئی جو 2 سالوں سے وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں سلیمان، آ جاؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے تہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ سلیمان نے اپنے ٹائی پن پر لگا کیمرہ اچھی طرح فوکس کیا تاکہ باہر بیٹھا برزل سب دیکھ سکے۔ سلیمان کو دیکھ کر حیدر خوشگوار لہجے میں بولتا ہوا اٹھا، سلیمان بھائی۔ شاہانہ، تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے ان سب کو قید میں رکھ کر۔ اب برزل ابراہیم سے سارے حساب بے باک کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سلیمان کے الفاظ تینوں کو ساکت کر گئے۔ حیدر نے اپنے دماغ کو ہلا کر اسے اپنے ٹھکانے پر لایا اور غور سے سلیمان کی طرف دیکھا جس کی شرٹ پر لگا ٹائی پن اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا، کیونکہ ایسا پن ان دونوں کے پاس تھا جو برزل نہیں دیا تھا۔ حیدر جیسے ریلیکس ہوا تھا مگر فارسیہ تو سلیمان کی شکل میں دکھائی دیتی امید کا سرا ہاتھ سے نکلنے پر رونے لگی تھی۔ بھائی آپ یہ کیسے؟ او مائی سویٹ انوسینٹ بھابھی، آپ کو بھی میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کچھ کر چکا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں۔ وہ آپ کا شوہر جو مجھ پر بہت اعتبار کرتا ہے نا اور مجھے اپنا رائٹ ہینڈ سمجھتا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اسے کیسا سرپرائز دینے والا ہوں۔ تم دونوں سے نمٹنے کے بعد اس کی باری ہے اب۔ سلیمان کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ شاہانہ ڈارلنگ، چلو چلتے ہیں، ان کے لیے اتنا ہی دھچکا کافی تھا۔ وہ شاہانہ کا ہاتھ پکڑ کر چلا گیا تو فارسی کے کب سے رکے آنسو بے اختیار ہو گئے۔ وہ سلیمان کے سلوک پر ابھی تک بے یقین تھی۔ بھابھی ریلیکس کریں۔ کیسے ریلیکس کروں حیدر؟ آپ نے دیکھا کہ یہ وہ سلیمان بھائی تو نہ تھے۔ برزل نے کتنا یقین کیا تھا ان پر، اور وہ کیسے برداشت کریں گے اتنی بڑی سچائی کے؟ اوفو بھابھی، یہ بھی آپ کے شوہر کا ہی کارنامہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ سلیمان بھائی آنسا پھوپھو کے بیٹے ہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً ان سب کے پیچھے بھی آپ کے شوہر کا ہی ہاتھ ہے۔ ویسے بھی وہ بہت بڑے پلان میکر ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ چٹکیوں میں کیا کیا کھیل کھیل جاتے ہیں، ہمارے جیسے معصوم دھچکوں کی زد میں ہی رہ جاتے ہیں۔ حیدر اب کی بار اپنا سارا غصہ نکال رہا تھا۔ اب تو میں ان سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ پہلے تو ہمیں یہاں پھنسایا اور اب سلیمان بھائی کو یہ سب کرنے کے لیے بھی کہا۔ وہ خود سے عہد کرتے ہوئے بول اٹھی، اور حیدر بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ وہ تو برزل سے کوئی بھی سوال جواب کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، بس وہ فارسی کے ذریعے ہی اپنا بدلے لینا چاہتا تھا۔ بھائی میں 4 تہخانوں میں دیکھ چکا ہوں، نینا تو یہاں نہیں۔ سلیمان، جس کا مقصد یہاں آنے کا یہی تھا، وہ پن کیمرے کے ذریعے برزل سے بولا جو خود بھی سب دیکھ چکا تھا۔ اب وہ سچ میں کچھ پریشان ہوا تھا، صرف نینا کی وجہ سے ہی تو وہ فارسی کو یہاں بھیجنے پر مجبور ہوا تھا۔ اوکے سلیمان، مگر حملہ تو کرنا پڑے گا نا، نہ صرف حیدر و فارسی کے لیے بلکہ یہاں موجود ان 50 لڑکیوں کے لیے جو نہ جانے کب سے اس دل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ تم ایسا کرو کہ بس کسی طرح ان سب کے موبائل سروس کو ہیک کرو تاکہ باہر سے کوئی ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ باقی یہ شاہانہ اور اس کے 20 چہرے تو ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اوکے بھائی، ڈن۔ سلیمان یہ کہتا وہی کرنے لگا جو برزل نے کہا تھا، اور پھر اگلے 20 منٹ میں وہ سب کو اپنے قابو میں کر چکے تھے۔ یو بلڈی باسٹرڈ، تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ شاہانہ سلیمان کو غصے سے دیکھتی چلائی تھی جس نے ایک جلی ہوئی مسکراہٹ اس پر پھینکی۔ تم جانتی ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس کرنل رفیع کا، جس کے ڈر سے پورا 9 گروپ کانپ رہا تھا، جس نے برزل بھائی کو تم لوگوں کی تباہی کے لیے یہاں بھیج کر تم سب کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو میں کیسے برزل بھائی کے خلاف اور اپنے بابا کے خلاف جا سکتا تھا؟ اوہ، تو تمہارا پلان تھا یہ، مگر یہ سب کر کے بھی تم لوگ 9 گروپ کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ یہ تو اس بندے کی اگلی چال تک ہے، تمہارے اینڈ کے بعد وہ بندہ انہی کا اینڈ کرنے والا ہے۔ شاید تم یہی نہیں جانتے کہ وہ بندہ کس شکل اور کس روپ سے 9 گروپ میں گھس چکا ہے۔ سلیمان برزل ابراہیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو سب لڑکیوں کو سپاہیوں کے ساتھ سیف جگہ پر پہنچا رہا تھا۔ ہاں، مگر نینا تو پھر بھی تم لوگوں کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ یہاں نہیں، جہاں وہ ہے وہاں تک پہنچنا برزل ابراہیم کے لیے ناممکن ہے۔ اب کی بار وہ چلائی تھی جس پر برزل ابراہیم شان بے نیازی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کی فکر تم مت کرو شاہانہ، یہ غلط فہمی بھی میں ابھی دور کر دوں گا، تم بس اپنے انجام کی پرواہ کرو۔ سلیمان، مجھے ایسے لوگ زمین پر چلتے پھرتے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ اوکے بھائی، میں سمجھ گیا۔ سلیمان اس کا اشارہ سمجھتا پسٹل نکال گیا۔ برزل وہاں سے حیدر اور فارسی کے پاس آیا تھا جو اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریزاں تھے۔ برزل کو یاد تھا کہ جب ان کو آزاد کروانے اس تہ خانے میں گیا تب بھی ان دونوں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی اور خاموشی سے باہر چلے گئے تھے۔ تم لوگ ٹھیک ہو نا؟ وہ دونوں کی خاموشی پر کھلنے لگا تھا۔ فارسی تو امجد کے چلنے کا اشارہ کرتی ہانیہ کو ساتھ لیے گاڑی میں جا بیٹھی۔ تم لوگ ٹھیک ہو نا؟
وہ دونوں کی خاموشی پر پریشانی سے بولا تھا۔ فارسی تو امجد کو چلنے کا اشارہ کرتی ہانی کو ساتھ لیے گاڑی میں جا بیٹھی اور حیدر بھی فارسی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بھی فارسی کے ساتھ پار کا شیر بنا ہوا تھا اور دل ہی دل میں برزل کی بے وسی پر ہنس رہا تھا۔ امجد تم ان لوگوں کو چھوڑ کر دوبارہ یہاں مت آنا، اوکے؟ اب جاؤ۔ برزل امجد سے بولتا ہوا واپس پلٹ آیا جہاں سلیمان اسی کا منتظر تھا۔ بھائی سب کا کام تمام کر دیا ہے مگر کسی کے منہ سے نینا کے بارے میں ایک لفظ نہیں نکلا۔ مگر جب اس آدمی کو ہم نے پکڑا تھا اس نے تو یہی کا بتایا تھا نا؟ سلیمان نے سوالی نگاہوں سے برزل کو دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر یاسر ان کے پاس چلایا اور بولا سر ہر جگہ دیکھ لیا، اب اس بلڈنگ کو آگ لگا دوں کیا؟ ہاں یاسر آگ تو لگانی ہی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ 9 گروپ کو ابھی اس بات کی بھنک پڑے کہ کسی نے پلان کے طور پر یہ سب کیا ہے۔ جب تک میرے ہاتھ ان کی گردنوں تک نہیں پہنچ جائیں سب کچھ چھپا کر کرنا ہے۔ اور نینا اس کا کیا؟ اب اس فیلڈ میں آنے کی پہلی وجہ نینا اور دوسری وجہ ناظر عوان اور تیسری وجہ ملک دشمن عناصر تھے۔ آخری باری دونوں وجہوں پر آپ کو کامیابی ملی ہے مگر پہلی وجہ تو پھر وہیں کی وہیں رہے گی۔ جب تک نینا پاکستان میں ہے تب تک ہمارے لیے آسانی ہے ورنہ تو ہم ڈونٹ وری سلیمان، نینا یہی ہے۔ وہ سلیمان کو چونکاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ سلیمان اور یاسر بھی اس کے ساتھ آئے جو اندر آ کر شاہانہ کے موبائل سے چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ پھر اگلے 5 منٹ میں اس نے اسکرین سلیمان کے آگے کی جہاں ایک پیغام لکھا تھا۔ سر نے کہا ہے کہ ان 50 لڑکیوں کو آج رات ہی آگے سپلائی کرنا ہے جبکہ وہ نینا نامی لڑکی سیدھی ہمارے پاس لائی جائے گی کیونکہ اس کا ریلیشن کرنل رفیع سے نکلا ہے اور وہ ہمارے بہت کام آنے والی ہے۔ اس میسج کا مطلب یہی سلیمان کہ یہ میسج آج صبح شاہانہ کو ریسیو ہوا، مطلب یہ ہوا کہ آج رات ہی یہ سب ہونے والا تھا۔ تو پھر نینا یہی ہوئی نا؟ جب شاہانہ اور اس کے باس کو معلوم ہوا کہ نینا کرنل رفیع کی بھانجی ہے تو انہوں نے شاہانہ کو اسے ان لڑکیوں سے الگ رکھنے کا کہا کیونکہ اب وہ ان کے لیے خاص مہرہ ثابت ہونے والی تھی۔ تو خود سوچو اگر یہ میسج شاہانہ کو آیا ہے تو شاہانہ کو پتہ تھا اس کا کہ وہ یہاں ہے مگر اس نے بتایا نہیں کیونکہ وہ یہ تو جانتی تھی کہ ہم اسے ہر حال میں مار دیں گے، اس لیے وہ ہمیں نہ بتا کر اپنی طرف سے ہم سے بدلہ لے گئی ہے۔ مگر بھائی ہم نے تو کونا چھان مارا وہ کہیں نہیں ملی۔ یاسر وہ کونوں میں نہیں بلکہ شاہانہ کی گاڑی کی ڈگی میں سے ملے گی۔ برزل کی بات پر وہ دونوں حیران ہوئے۔ پھر وہ بولا میرا دماغ ہمیشہ دشمن سے ایک قدم آگے چلتا ہے۔ جب ہم نے سلیمان کو اندر بھیجا تب شاہانہ کہیں اندر جانے لگی تھی، اس کی گاڑی ریڈی تھی مگر سلیمان اسے اپنی باتوں میں الجھا کر روک لیا تھا۔ تو اس کی بات کا مطلب یہی ہونا کہ شاہانہ نینا کو ہی لے کر کہیں جانے والی تھی۔ برزل نے یہ کہتے ہوئے بلڈنگ سے باہر کھڑی 3 گاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک گاڑی جو شاہانہ کے استعمال میں تھی سلیمان اسے فوراً پہچان گیا۔ برزل تب تک گاڑی کا لاک کھولنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ڈگی کو ان لاک کرتا وہ ٹھیک ڈگی کی طرف آیا اور وائٹ چادر میں بے ہوش نینا ان کے سامنے تھی جسے وہ دونوں فوراً پہچان چکے تھے۔ نینی آنکھیں کھولو میری جان، دیکھو بھائی آ گیا تمہارا۔ برزل اس کے گال تھپ تھپاتوں سے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا مگر بے سود۔ پھر برزل نے اس کی کلائی پکڑ کر نبض چیک کی جو بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سنو تم لوگ، میں اسے گھر لے کر جا رہا ہوں، اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تم لوگ اپنا کام کر لینا۔ وہ سلیمان سے کہتا نینی کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے سیدھا گھر لایا تھا۔ بزونوں کو ڈاکٹر کو کال کرنے کا بول کر اسے اپنے کمرے میں لایا۔ فارسی اور حیدر جو ہانیہ کو اسے دیے گئے اپنے ایک کمرے میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ برزل کی آواز پر باہر نکلے اور ایک وجود کو اٹھائی دے کر اس کے پیچھے ہی لپکے تھے۔ بھائی کیا ہوا؟ حیدر یہ بولتا ہوں داخل ہوا مگر جب اس کی نگاہ نیلے رنگ کے عام سے لباس میں ملبوس نینا پر پڑی تو اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ نینی میری بہن! وہ خوشی سے اس کے قریب چلاتا ہوا آیا جو آنکھیں بند کیے ان سب چیزوں سے ناواقف تھی۔ نینی مل گئی بھائی، شکر ہے میرے اللہ۔ نینی آنکھیں کھولو نا، کیا ہوا ایسے بھائی؟ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ حیدر نینا کو جھنجھوڑنے لگا۔ برزل حیدر کی کیفیت کا اندازہ کرتا اس کے قریب آیا اور بولا وہ ابھی ہوش میں نہیں حیدر، ڈاکٹر آ رہا ہے، تم پریشان مت ہو۔ برزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ فارسی اور ہانیہ اس 20 سالہ لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جس کی شکل حیدر اور برزل سے ملتی جلتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ وہ ذہنی پریشانی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، اسے اب اچھی خوراک اور اچھے ماحول کی ضرورت تھی۔ میرے خیال میں یہ تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائے گی۔ فارسی تم اور ہانیہ اس کے پاس ہی رہنا اور حیدر تم بھی، کیونکہ نینی کی دونوں بھابیاں ابھی اس کے لیے انجان ہیں، اس لیے یہ نہ ہو کہ وہ ڈر جائے، تمہیں دیکھ کر وہ سب سمجھ جائے گی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، حیدر نے روتے ہوئے سے کہا تو برزل نے اس کی پشت تھپ تھپا کر اس کا سر چوما۔ حیدر اور نینا کی شکل میں 2 ہی تو اس کا خاندان تھے،
اب وہ فارسیہ کی طرف دیکھنے لگا جو اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دیکھنے پر نظریں پھیر گئی۔ برزل کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ اچھا میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، یہ کہہ کر برزل وہاں سے چلا گیا۔ پھر جب نینا کو ہوش آیا تب ایک بار پھر جذباتی منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کو پا کر جہاں خوش ہوئی تھی، وہیں اپنے ممی پاپا اور بڑی ماما اور بڑے پاپا کی وفات پر دکھی بھی ہوئی تھی۔ بھائی، مجھے لگا کہ میں اب کبھی بھی آپ لوگوں سے نہیں مل پاؤں گی۔ میں نے اپنے مرنے کی بہت دعائیں کی، کئی دفعہ میں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ہر دفعہ بچ گئی، اور اپنے بچ جانے پر مجھے رونا آتا تھا۔ اب پتہ لگا کہ اللہ مجھے کیوں بچانا چاہتے تھے، صرف اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے۔ نینا روتے ہوئے بولی۔ وہ برزل کے کندھے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جبکہ سلیمان، فارسیہ اور ہانیہ ان تینوں بہن بھائیوں کے ملن کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ گزرے اذیت بھرے پل، وہ تکلیف زدہ باتیں، تم اب سب کچھ بھول جاؤ نینا، کیونکہ اب تم اپنے گھر، اپنے بھائیوں کے پاس ہو۔ اب میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تم تک کسی بھی تکلیف کو نہیں آنے دوں گا۔ برزل نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جس پر وہ مسکرا دی۔ ہمارا تعارف تو کروائے نا سویٹ کزن سے۔ سلیمان کی مسکراتی آواز پر نینا نے سلیمان کی طرف دیکھا، اور نہ جانے کیوں اسے دیکھنا اسے اچھا لگا تھا۔ نینا، یہ انصر پھپھو کے بیٹے ہیں سلیمان۔ تمہیں یاد تو ہوگا کہ بچپن میں ہم ان کے گھر بہت رہتے تھے۔ اور یہ فارسیہ بھابھی ہیں، برزل بھائی کی زوجہ محترمہ، اور یہ ہماری ہونے والی بھابھی، مطلب کہ حیدر صاحب کی ہونے والی گھر والی۔ حیدر کی بات کو سلیمان نے اچک لیا، جس پر سبھی مسکرائے تھے اور ہانیہ کے گال سرخ ہوئے تھے۔ مس زونا نے آ کر اطلاع دی، سر کھانا لگ چکا ہے۔ سلیمان کے نمبر پر پاپا کالنگ کے الفاظ چمکے تو وہ گہرا سانس بھرتا کال یس کرتا موبائل کان سے لگا گیا۔ یہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم لوگ؟ ہاں، کیسے برزل نے یہ رسک لیا فارسی اور حیدر کو وہاں پہنچانے کا، اور بنا مجھ سے بات کیے تم لوگوں نے ان سب لوگوں کا صفایا کر دیا؟ کم از کم مجھے تو لا علم نہ رکھتے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ برا ہو جاتا تو میں کچھ کر لیتا۔ دوسری طرف سے کرنل رفیع کی غصے والی بھڑکیلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے برزل کو دیکھا، جو اس کا اڑا رنگ دیکھ کر معاملہ سمجھ چکا تھا اور اب مسکرا رہا تھا۔ پاپا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ سارا کیا دھرا آپ کے لاڈلے کا پلان تھا۔ سلیمان دونوں طرف سے پیس کر رہ جاتا تھا اکثر، اور مجھے بتانے کو بھی اس نے منع کیا تھا۔ حد ہے نالائکی کی۔ تمہاری ممی اور ریحان آ رہے ہیں نیکسٹ ویک، تب آؤں گا میں، پھر تمہارے اور تمہارے اس فیورٹ بھائی کے کان کھینچوں گا۔ کرنل رفیع نے یہ کہہ کر کال بند کر دی تو سلیمان نے شکر کا سانس لیا۔ شکر ہے کہ ماما آ رہی ہیں، وہ بچا لیں گی مجھے، ورنہ میں بھی سارا الزام ان کے لاڈے پر ڈال دوں گا، سلیمان نے بڑبڑا کر کہا، اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر حیدر کی کسی بات پر مسکراتی ہوئی نینا پر پڑی تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ فارسیہ کے گرین لباس میں بالوں کو کیچر میں قید کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو آخرکار میری تلاش بھی ختم ہوئی۔ ماما آپ جلدی آئیں تاکہ اس نیک کام میں اور دیری نہ ہو۔ سلیمان نے نینا کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ برزل رفیع جاجو سے بات کر کے کمرے میں آئے تو فارسیہ کو سر تک کمبل میں لیٹے دیکھ کر حیران ہوا کہ 10 منٹ پہلے جب وہ نینا کے پاس سے اٹھا تھا تب تو یہ سب اس کے کمرے میں تھے، تو کیا 10 منٹ میں ہی وہ کمرے میں آ کر سو بھی چکی تھی؟ اوہ، تو محترمہ میری وجہ سے۔ برزل کو سارے معاملے کی سمجھ آئی تھی۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ فارسیہ اس سے نہ بات کر رہی تھی اور نہ دیکھتی تھی۔ اب بھی وہ برزل کے آنے سے پہلے سو جانا چاہتی تھی تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ وہ اس سے بہت ناراض ہے۔ برزل نے دروازہ بند کیا اور موبائل ٹیبل پر رکھ کر جوتا اتار کر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ پھر اسے پکارا، فارسیہ کیا سو گئی ہو؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اف پیاری سی بیوی، کیا آپ ناراض رہ کر میری جان لوگی کیا؟ مگر اس کی باتوں کا پھر بھی فارسیہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ برزل ابراہیم، کاش بیوی کو منانے کے طریقے ہی پوچھ لیتے کسی سے، وہ خود سے کہنے لگا۔ پھر اس کی طرف کروٹ کر کے وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا، جس سے دوسری طرف منہ کیے فارسیہ دھک ہوئی اپنی کمر پر تھرکتی اس کی انگلیاں اسے عجیب سے احساس میں گرفتار کر گئی۔ شرم کریں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فوراً اسے ٹوک کر بولی تھی، میری جان ناراض ہے اور اسے منانے کے لیے اگر بے شرم بھی بننا پڑے تو میں بن جاؤں گا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میری جان، میں جانتا ہوں اور تمہیں ناراض ہونے کا حق بھی ہے، مگر پچھلے 4 گھنٹوں سے جو تم مجھے اگنور کر رہی ہو نا اور مجھ سے بات نہیں کر رہی، یہی سزا میرے لیے بہت ہے۔ اب چھوڑ دو نا یہ ناراضگی پلیز۔ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، اور یہ سب باتیں حیدر بھائی نے بتائیں کہ آپ اصل میں کیا کرتے ہیں۔ آپ مجھے اغوا کرانے سے پہلے بتا تو سکتے تھے نا، تاکہ مجھے تکلیف نہ ہوتی۔
آئی ایم ریئلی سوری میری جان، مگر مجھے یہ سب نینا کو واپس لانے کی وجہ سے کرنا پڑا، اور جہاں تک تمہیں نہ بتانے کی بات ہے تو وہ میں کسی ٹائم کا ویٹ کر رہا تھا مگر بتا نہیں سکا، لیکن آج سے پرومس کہ اب کچھ بھی تم سے چھپاؤں گا نہیں۔ اور وہ لڑکی کہتی تھی کہ وہ آپ سے شادی کر لے گی، کہ آپ اسے میری سوکن بنا دیتے۔ ارے نہیں یار، میں پاگل ہوں کیا کیسا کروں گا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی کسی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، تمہارے ملنے کے بعد تو صرف تمہارا ہو کر رہ گیا ہوں، اور مجھے یہ جان کر اچھا بھی لگا کہ تم میرے لیے اتنی پوزیسو ہو۔ کیا اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ بولو نا، کیا اتنا پیار کرتی ہو اپنے شوہر سے؟ اس کی خاموشی پر برزل نے اسے کہا تھا تو وہ بولی، ہاں تو ہر بیوی اپنے شوہر سے پیار ہی کرتی ہے نا میری جان، میں ہر بیوی کے بارے میں نہیں اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہوں۔ تو میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں نا، میں بھی تو اپنے شوہر سے کروں گی نا پیار۔ وہ اپنے اندازے کے مطابق اظہار کر گئی تو برزل مسکراتا ہو اس کی روشن پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ اچھا سنو، نیکسٹ ویک ہمارے ولیمے کا گرینڈ ریسیپشن ہوگا، اور ساتھ ہی حیدر اور ہانیہ کا نکاح بھی۔ پھپھو لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اب تمہارے پاس ایک ویک ہے، تم نے ہانیہ اور نینی کے ساتھ مل کر اپنی ابھی شاپنگ بھی کرنی ہے اور ان کی بھی۔ برزل اسے بتانے لگا، جو سب سن کر خوش ہوئی تھی، اور برزل بھی 9 گروپ کا کام تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر کے اپنی زندگی کو ٹائم دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کام میں اس کے 3 ماہ تو لگ جانے تھے۔ پھر وہ بولی، مجھے دلہن بننے کا بہت شوق ہے۔ ہاں، اور مجھے بھی ہر رات کو شادی کی رات بنانے کا بہت شوق ہے۔ برزل مانی خیزی سے کہتا اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ فارسی نے کہا، یہ غلط ہے، چھوڑے مجھے۔ اچھا، اور جو تم کر رہی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ برزل نے اس کے ہاتھ نرمی سے پیچھے کیا اور اس کے چہرے پر جھکا، جو اس کی قربت پر سرخ ہوتی اس کے سینے میں ہی پناہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ برزل نے مسکراتے ہوئے لیمپ کو آف کر دیا، مگر ان کی زندگی میں داخل ہوتی محبت کی روشنی ہر جگہ پھیل چکی تھی۔